جب تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو مزاحمت کے راستے پہ مت جاؤ. جو کچھ حاصل ہے اس پر صبر کرو, اس میں استقامت پیدا کرو. کراچی شہر کے لیے 4-5 عالم بہت کافی ہیں. اس شہر میں چونکہ آپ کی آئیڈینٹی کرائسس میں تھی تو آپ نے اپنی جو آئیڈینٹی تھی اس کو پاورفل کرنے کے لیے جتھے بنائے. میرا بچہ کم سے کم اس سطح پر پہنچے کہ وہ ٹی ایل پی کا حصہ نہ بن سکے. مدرسہ بن گیا, پوری اسٹیٹ ہوتی ہے, وہ اس کے اندر ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. 95% طالب علم وہاں پر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ پریکٹیکل انالیسس کر کے دیکھ لیں. میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو دین کا اسپیشلائزڈ عالم بننے کے لیے سرے سے پیدا ہی نہیں کیا. ہیلو السلام علیکم. ابھی ذکر شروع ہی ہوا تھا تو پتہ چلا 2 سال گزر گئے ہیں جب آخری دفعہ ہم نے ان کو مہمان کیا تھا. بڑی لوگوں نے تب بھی فرمائش کی تھی, اس کے بعد بھی بڑے لوگوں نے فرمائش کی ہے. تو ہمارے لیے پھر ایک اور اعزاز کی بات ہے کہ محمد حسن الیاس ایک اسکالر ہیں, ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں. غامدی انسٹیٹیوٹ جو ہے اس میں ایک بڑا نام ہے, آپ نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا اور آج کل تو ہر پوڈ کاسٹ میں دیکھا ہوگا, لیکن ہماری پوڈ کاسٹ ہمیشہ سے خاص ہوتی ہے. محمد حسن الیاس صاحب کیسے ہیں ذرا؟ اللہ کا شکر جی, بہت عنایت, بہت شکریہ آپ کا. سر میں نے سوچا کہ ہر مسئلے پر تو آپ کی ایک ویڈیو ہے, لوگوں نے کوئی 100 سوال بھیجے ہیں, اس پہ اینڈ پہ آئیں گے مصلحات پر, لیکن ذرا تھوڑی آج کل کی جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ اعزاز سید سے بھی آپ نے ڈسکس کیا, پر میں اس کو لنک کرنا چاہوں گا آپ کی اپنی زندگی سے. تو ذرا پاسٹ میں چلتے ہیں, سنس آپ کی میری عمر بڑی سیم ہی ہے, 1 سال کا فرق ہے. اب یہ آڈینس سوچے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. تو سر بنوری ٹاؤن میں آپ نے شروع کیا. بنوری ٹاؤن ایک انفیمس ہے پاکستان میں, ایکسٹریمزم میں کئی ان کے فتوے بھی آ چکے ہیں. تو پاکستان میں آج کل جو بچے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ ایک سافٹ جس سفر سے ہم لوگ گزر چکے ہیں, جو طالبانائزیشن تھی یا جو ریلیجس ایکسٹریمزم تھا, اس کا ایک سافٹ انگریزی لبرل فیس یوٹیوب پہ بنا کر لوگ وہی منجن بیچ رہے ہیں. تو اگر آپ پاسٹ میں جائیں, آپ کو کس چیز نے مائل کیا تھا اسی سوچ کی طرف بچپن میں؟ جی اچھا جی, ایسا ہے کہ میرا تو اپنا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں, بہت ہی ٹریڈیشنل ہارڈ کور جو یہاں پہ دیوبندی روٹس ہیں ان سے تھا. میں پڑھا کراچی کے ایک اور زیادہ ہٹ لائنر اس زمانے میں تھا, کافی وہ بھی انلائٹنڈ ماڈریشن کی طرف گیا ہے, جامعۃ الرشید, لیکن عزیز رشتہ دار سارے وہیں سے تھے جہاں کا آپ نے ذکر کیا. جو بات میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, ایک ریئلائزیشن مجھے ہوتی ہے, اٹس مور اباؤٹ براڈ بیس ایجوکیشن. ایک دفعہ جب براڈ بیس ایجوکیشن آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے نا, تو آپ چیزوں کو آن اٹس فیس ویلیو نہیں دیکھتے, آپ لازماً اس کا کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا جیسا ہے آپ جانتے ہیں, جس کے اندر کوئی اپ ٹو ڈیٹ چیزیں نہیں ہیں, رٹافیکیشن کا سسٹم ہے, آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپچول سب چیزیں ہیں. بٹ اس کے باوجود وہ جو ماحول ہے نا, جس ماحول میں آپ رہتے ہیں, جہاں پر ڈائیورس کلچر کے لوگ آ رہے ہیں اور ان سب کے ڈفرینٹ ریلیجس ویوز ہیں, پولیٹیکل ویوز ہیں, اس انوائرمنٹ میں رہنے سے اون اٹس اون آپ کی گرومنگ ہوتی ہے, اور آپ کے ہاں چیزوں کو ان کی ریزننگ کی بنیاد پر اخذ کرنے کی ایک خاموش سی صلاحیت ہے جو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ براڈ بیس سسٹم کا بہت بڑا, جس کو آپ کہتے ہیں کنٹریبیوشن. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر مدرسے میں جاتا ہے, آپ چھوٹی عمر میں بچوں کو مدرسے میں لیتے ہیں, یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی چھوٹے سے بچے کو ڈینٹسٹری یا سائیکالوجی یا اس کو میڈیکل سائنس کی کوئی تعلیم دینا شروع کر دیں. سو براڈ بیس ایجوکیشن کا ایک پس منظر تھا. میرے والد صاحب خود مذہبی لوگوں میں رہے, تو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا. اچھا, بہت سارے ایسے تجربات ہوتے ہیں جو کتابوں میں آپ کو نہیں ملتے, جس کو ہمارے ضمیر نقوی صاحب نے بھی کہا تھا نا, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو بہت ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو عملی زندگی میں نظر آتی ہیں. تو انہوں نے مذہبی لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا. تو بہت ساری جو پریکٹیکل شارٹ کمنگز ہوتی ہیں نا, وہ ایک ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے آنے والا آدمی فوراً سے اڈاپٹ کر لیتا ہے. سو انہوں نے مجھ پر بہت زور دیا بچپن ہی سے کہ کوشش کرو کہ دنیا کو جانو. دنیا کو جانو گے, اس کے تقاضوں کو سمجھو گے, تو پھر سوالات پیدا ہوں گے, کیوریوسٹی پیدا ہوگی, اس کا پھر جواب حاصل کرنا. تو میں اس پس منظر میں لاشعوری طور پر مدرسے میں گیا تھا کہ یہ میرے پس منظر میں براڈ بیس تعلیم ہے. اگرچہ مجھے اس وقت محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں شاید کوئی دوسری دینی فکر اڈاپٹ کروں گا, لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو بڑے بڑے مسائل تھے, اتنے بڑے بڑے مسائل تھے کہ آپ ایک راہ چلتے بچے کو بھی کامن سینس کی بنیاد پر اگر کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو یو کین ناٹ ڈو اٹ. مثلا یہ کہ بھائی جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے, تو اب اگر آپ کو بتایا جائے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے, تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا, کسی کو کرسچن بنا دیا, کسی کو ہندو بنا دیا,
تو یہ تو بائی چوائس ہو رہا ہے نا, مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس میں کیا کر رہا ہوں, تو چوزن ون ہے ہم سارے. تو سوالات کی پھر ایک دنیا ہوتی ہے, اس کے بعد دین کیا ہے, اخذ کیسے کیا جاتا ہے, سورسز کیا ہیں, انٹرپریٹیشنز کیا ہیں. انٹرپریٹیشنز میں جس انٹرپریٹیشن کو ترجیح دے کے مدرسے میں آ گیا ہوں, یہ حنفی تھاٹ ہے, اس کے اندر دیوبندی سیکٹ ہے, اس کے اندر حیاتی اس کی سب آؤٹ شوٹ ہے, اس میں کس بنیاد پہ اس کو اخذ کر رہا ہوں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں. تو پھر ایک دنیا ہوتی ہے کیوریوسٹیز کی, اس کا پھر جوابات ملنے آپ کو شروع ہوتے ہیں. تو جب جواب آپ کو ملتا ہے تو بہت جلدی آپ کا برین آپ کو ایک میسج دیتا ہے کہ بھائی یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ ایک روایت ہے, اس کے پیچھے ریزننگ اس طریقے سے نہیں جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو. اور جب آپ کے ہاں یہ سوال پیدا ہونا کہ آپ ریزننگ دیں, تو اس کے جواب میں پھر کچھ سیٹ پروٹوکولز بنے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تم نے اگر اس پہ ریزننگ مانگی تو یہ تو تم اجماع کے خلاف جا رہے ہو, یعنی اس کے لیے ایک اور آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ دیا جاتا ہے, اس کی اپنی ریزننگ زیر بحث نہیں آتی. اس کی ریزننگ پوچھیں بھئی یہ اجماع کہاں سے ثابت ہوتا ہے, تو بھئی قرآن کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے. وہ پوچھو بھئی آیت سے کیسے ثابت ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سرکل میں جاتے ہو کہتے سب نے یہ کہا ہے تو اس لیے ثابت ہوتا ہے. تو کچھ ہی عرصے بعد میرے یہاں کیوریوسٹیز پیدا ہونی شروع ہوئیں اور ترددات سامنے آئے. اور بالخصوص اس زمانے میں پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا 2006 سے لے کے 9, 10, 11 کا جو پاکستان ہے, اس میں گلی محلوں میں, چوک چوراہوں میں, دیوانوں ایوانوں میں, ہر جگہ ٹی ٹی پی کا جو آپ کو سلسلہ ہے, یہاں پر سوات آپریشن ہوا. تو وہاں سے زیادہ سوالات پیدا ہوئے کہ بھئی اگر یہی دینی فکر ہے اور یہ جو ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں یہ انہی مدرسوں سے نکلے ہوئے ہیں, تو پھر اس جو پروڈکٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گی وہ تو اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی جو کچھ ہم کانٹینٹ پڑھ رہے ہیں. تو اس پہ پھر ہم جاتے تھے اپنے اساتذہ کے پاس, ان سے پوچھتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب پاکستان میں یہ بہت حالات خراب ہوئے تو حکومت نے اور ہمارے یہاں کے اداروں نے بڑا زور دیا علماء پر کہ بھئی آپ ان لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کریں. تو ان لوگوں نے اس موقع کے اوپر خطوط لکھے, ٹی ٹی پی کو خطوط لکھے کہ بھئی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ تو اسلام کے خلاف ہے. تو انہوں نے پھر کاؤنٹر آرگومنٹس دیے. انہوں نے کہا یہ وہی اسلام ہے جو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے مدرسوں کے اندر, ہم کوئی اس سے مختلف کام نہیں کر رہے. ہم نے جو فقہ پڑھی ہے, جو مقاصد دین پڑھے ہیں, جو خلافت کا کانسیپٹ پڑھا ہے, وہ سب کچھ وہی ہم اسی کے مطابق کر رہے ہیں. یہ آپ لوگ ہیں جو پیچھے ہٹ گئے ہیں, ہم تو اسی پہ چل رہے ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں سامنے آنے لگیں تو ہم گئے اپنے اساتذہ کے پاس, بڑے علماء کے پاس, کہ بھئی یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے, تو پھر ہم ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. تو پھر وہاں پر ایک مصلحت پسندی, یہ وقت جو ہے وہ غلبہ دین کا نہیں ہے, بقائے دین کا, اس وقت یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک موقع آئے گا اس وقت ہم یہ باتیں کریں گے. تو اس طرح کی چیزیں, تو اس سے پھر تضادات نمایاں ہونا شروع ہوئے. تو اس زمانے میں پھر ہم تلاش کرتے تھے, کچھ بیک گراؤنڈ تھا, ہسٹری کا, فلاسفی کا, اینتھروپالوجی چیزیں پڑھتے تھے. تو وہاں پر پھر غامدی صاحب کے افکار سننے کو ملے, تو جو وہ ملے تو ان کو پھر ہم نے پیش کرنا شروع کیا مدرسوں میں. تو اس پہ کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. اس کو تھوڑا پھر واپس پیچھے اگر ہم جائیں, دی ریزن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میں نے نوٹس کیا ہے کہ ایک اور نہیں وہی لاٹ جمع ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں مدارس جو ہیں, مدارس ایز اے کانسیپٹ بالکل ایک ریلیجس اسکول ہے, لیکن اس کو دکان کی طرح بھی کئی لوگ چلاتے ہیں. ظاہری بات ہے ہر کوئی جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ یقیناً نہیں کہ اس کی داڑھی ہو تو وہ دیندار ہو. ہم نے کئی مدرسے میں ایسی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی اسلام میں ماننے والا سچا مسلمان ہو نہیں سکتا. اب وہی دکانیں میں نے یوٹیوب پر دیکھی ہیں کہ ہمیں 3,000 دے دو, ہمیں سبسکرائب کر لو, ہمیں 5,000 دے دو, میرے کپڑے خرید لو, اور وہ منجن وہی بیچ رہے ہیں. تو جو 13 سال کے, 14 سال کے, 10 سال کے بچے ان کو سن رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اف وی گو بیک, آئی تھنک 6th گریڈ میں آپ جب تھے, جب آپ نے بھی کہا کہ میں نے مدرسہ جوائن کرنا ہے, تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو بٹھا کر بولا کہ پڑھ لو, پھر جو تمہاری مرضی ہے وہ کر لینا. تو ایز پاکستانی جہاں ہمیں شروع سے مذہب بتایا جاتا ہے اور مذہب ہمارے دل کے قریب ہے, آپ کی زندگی سے آپ نے کیا سبق اخذ کیا جو آپ بچوں کو بھی بتانا چاہیں گے کہ جو مذہب کے نام پہ آپ کو ایکسپلائٹ کر کر ایک راہ کی طرف جا رہے ہیں, اس کا پل کیا ہے جس میں آپ بھی بہہ گئے تھے, اور اس کو کیسے ریزسٹ کریں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے اس میں جو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ہے نا کہ مذہب, اگر آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں, آپ کی کوئی آئیڈینٹی ہے اور آپ اس میں پیدا ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے ہم میں سے ہر آدمی بائی چوائس اختیار نہیں کرتا میں نے کس کے گھر پیدا ہونا ہے. میں مسلمان پیدا ہو گیا, میں دیوبندی پیدا ہو گیا, اس کے بعد ایک خاص عمر کو آپ پہنچتے ہیں جہاں شعور پیدا ہوتا ہے, آپ ری ڈسکور کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کو. اس ری ڈسکوری میں اگر آپ مسلمان ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اس ری ڈسکوری کے عمل میں آپ سوسائٹی میں کیا رول اپنا متعین کر رہے ہیں. آپ ایکسپرٹ آف نالج بننا چاہتے ہیں, اسکالر بننا چاہتے ہیں, یا ایک اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں, یہ پہلے دن طے کریں.
ہمارے ہاں یہ جو کچھ آپ کو سسٹم نظر آتا ہے جس میں ایک مدرسہ بن گیا، ایک پوری اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، 95% طالب علم وہاں پر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پریکٹیکل انالیسس کر کے دیکھ لیں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو دین کا اسپیشلائزڈ عالم بننے کے لیے سرے سے پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اسپیشلائزڈ آپ کسی بھی فیلڈ میں کرتے ہیں تو اس کے لیے خاص ایپٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے. آپ سوشل سائنسز میں کرتے ہیں، آپ بزنس ایڈمنسٹریشن میں کرتے ہیں، تو آپ کی سوسائٹی میں ہر آدمی ماسٹرز پی ایچ ڈی لیول تک نہیں جاتا، لیکن مدرسے میں آپ ایک چھوٹی عمر کے بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں داخل کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایکسپرٹ پی ایچ ڈی اسکالرز بنانا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک بڑی لاٹ جو وہاں پر جاتی ہے وہ اس قابل ہو کر اکوپڈ ہی نہیں ہوتی کہ وہ سوسائٹی میں آ کے مذہب کو ریپرزینٹ کر سکے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈفرینٹ رولز تلاش کرتے ہیں. وہ رولز اصل میں سوسائٹی میں ان کی ورتھ طے کرتا ہے. وہ پولیٹیکل رولز ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہمارے جو سیکٹیرین جماعتیں بن چکی ہیں ان کے کارکنان کے رولز ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے وہ سوسائٹی میں اپنے بریڈ اینڈ بٹر، اپنی ڈومیننس، اپنی پریزنس کو ثابت کرتے ہیں. تو جو لوگ مذہب کی طرف آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں بھی اچھا مسلمان بننا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اپرچونیٹیز دی ہیں لائف میں. جو کیریئر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو چوز کریں، قرآن پڑھیں، اس کے بعد ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں ان کا علمی مطالعہ کر لیں، دن میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ جو آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، اور اپنی پریکٹیکل لائف میں بیسک جو ویلیوز ہیں، اور وہ ویلیوز یونیورسل ہیں، وہ صرف اسلام نہیں دیتا، وہ ہیومینٹی کے یہاں موجود ہیں اور وہ فطرت کے اندر آئی ہیں. آپ نے بھائی سچ بولنا ہے، آپ نے کم نہیں تولنا ہے، سب چیزیں یہی دین ہے. کچھ دین کے اضافی تقاضے ہیں، وہ شریعت کی چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت بیسک سی چیزیں ہیں جن کا اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور بڑی مشکل چیزیں ہیں جو پریکٹیکل لائف کی ہیں، تو ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. اگر وہ آپ پورا کرنے کی پوزیشن میں آگے ہیں تو قیامت میں آپ کا درجہ وہی ہے جو ایک عالم کا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بھئی اگر آپ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دوں گا قیامت کے اندر. ہر آدمی کا یہی امتحان ہے، ایک ریڈی والے کا یہی امتحان ہے، صبح اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھے، سچائی سے کیلے بیچے اور اس کے بعد آ کے گھر پہ سو جائے، وہ برابر ہے. اب یہ جو مدرسے ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں یہ بہت ریسنٹ فنومنا ہے، اس کو کوئی 1-1.5 صدی بھی نہیں گزری. ہمارے ہاں جو مذہبی قیادت رسول اللہ کی موجودگی میں پیدا ہوئی صحابہ کی، اس کے بعد اسی میں سے چند لوگوں کو اقتدار ملا، وہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو پھر اس کو پولیٹیکل قیادت نے ٹیک اوور کر لیا. یہ ہمارے عباسی خلیفہ کو مذہبی علماء نہیں تھے، اموی خلیفہ کو مذہبی علماء نہیں تھے. اس دور میں جو مذہبی علماء بیٹھتے تھے یا پیدا ہوتے تھے ان کو اسٹیٹ میں ایک رول دیا جاتا تھا جہاں پر ان کی انرجیز چینلائز ہوتی تھی. مثال کے طور پہ یہ جو آپ کو پورا کا پورا ٹریڈیشن نظر آتا ہے فقہ کا، یہ اسٹیٹ لا کا ٹریڈیشن تھا، اور مذہبی عالم جو تھا وہ مملکت کا نظام چلاتا تھا، وہ جج بنتا تھا، وہ قاضی بنتا تھا. اس طرح ایک طرف انسٹیٹیوشن موجود تھے جہاں اہل علم علماء پیدا ہو رہے ہیں، تفسیر لکھنے والے، حدیث لکھنے والے، اور وہیں سے وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو لاء کو جانتے ہیں. اور لاء کی روایت ہمارے یہاں جب اسلام شروع میں یہاں پر آیا ہے تو وہ جو رومن لاء تھا وہی موجود تھا. پھر ہمارا اپنا ٹریڈیشن پیدا ہوا لاء کا جو اپنی ذات میں سیکولر ٹریڈیشن ہے، تو اس میں علماء کی انرجیز چینلائز ہوتی چلی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ منظور نے چیف جسٹس بنایا، منصور نے قاضی القضات امام ابو یوسف کو، کر لیں کوئی مسئلہ جاری ہے اوکے، تو ان کو چیف جسٹس خلیفہ منصور کو بنا دیا، اور اس کے بعد ایک بڑی تعداد علماء کی جوڈیشری کے ذریعے ہی آگے اپنا کام انجام دیتی رہی سوسائٹی میں. لیکن ہماری جو تینوں بڑی سلطنتیں تھیں آپ جانتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہوا، صفوی سلطنت ہو، عثمانیہ سلطنت ہو یا مغلیہ سلطنت ہو. اس کے بعد ایک گیپ پیدا ہوا کہ اب مذہبی علماء کیا کریں گے، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے، ان کی انرجیز کہاں چینلائز ہوں گی. تو ایک شہر جہاں پر 5 عالم کو ہونا چاہیے تھا، مثلا کراچی شہر کے لیے 4-5 عالم بہت کافی ہیں، اس شہر میں چونکہ آپ کی آئیڈینٹی کرائسس میں تھی تو آپ نے اپنی جو آئیڈینٹی تھی اس کو پاورفل کرنے کے لیے جتھے بنائے. یہ مدارس کا سلسلہ بنا اور یہ کمرشل ایکٹیویٹی بننا شروع ہوئی. اب جب کمرشل ایکٹیویٹی بنے گی تو اس کے ساتھ اکنامکس اٹیچ ہو جائے گی، ضروریات پوری کرنی ہے تو پھر آپ کو سوسائٹی کے پاس جانا ہے، سوسائٹی کو آپ نے ایک تصویر دکھانی ہے کہ جی ہم تو اصل میں یہ خدمت انجام دینا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں سپورٹ کرو. تو جو پورا پکچر تھا وہ بالکل الٹ پلٹ ہو گیا. تو ہمیں اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں فساد نظر آتا ہے اور اس فساد کو لوگ اس کی کور سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، وہ فساد یہ ہے کہ مدارس کے اندر اتنی بڑے افراد کی تعداد جاتی ہے، یہ سرے سے بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. وہاں صرف ایکسپرٹس لوگوں کو جانا ہے اور جو بھی ان کا تعبیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غامدی صاحب کی تعبیر ہو، وہ حنفی تعبیر ہو، وہ شافعی تعبیر ہو، وہ ایک ٹریڈیشن میں کھڑے ہوں گے، وہ سوبر اسکالرز ہوں گے، ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے 1000 لوگوں کی لاٹ کو وہاں ڈال دیا
جس میں جذباتی نوجوان ہیں جو کلاس روم میں آدھی بات سنتے ہیں، اس کے بعد نکل کے نعرے لگاتے ہیں، اور کسی شخص پر کوئی چیز ان کو توہین آمیز لگتی ہے اس کا گلا اتار دیتے ہیں. تو یہ کام اگر آپ کریں گے تو سوسائٹی کا فیبرک، اس کے تار و پود بکھر جائیں گے. تو میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں، جو آپ کا بہت اچھا سوال ہے، جو اور پاکستان میں ہمارے ہاں بیشتر لوگ مذہب سے محبت کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ آپ مذہب کا علمی مطالعہ کریں. اس کے لیے مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ریسورسز موجود ہیں، تعبیرات نمائندہ موجود ہیں، وہ آن لائن موجود ہے. اپنی کیپیسٹی دیکھیں کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. آپ اکیڈمیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی فیلڈ آف نالج میں جائیں اور مذہب کا مطالعہ کریں، اس کی ریزننگ کو سمجھیں. ہاں، اگر آپ دین کا ایکسپرٹ عالم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایکسپرٹ عالم آپ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کسی ایک سیکٹ کے اندر اپنے آپ کو پابند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بیکاز مذہب کا جو بھی علم ہے اس کے لیے آپ کو کمپیریٹیولی پڑھنا پڑے گا، ریلیجنس کو بھی پڑھنا پڑے گا، نیریٹیوز کو بھی پڑھنا پڑے گا. تو جو فرقوں کی بنیاد پر مدرسے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر جا کر آپ دین کا سکہ بند اچھا عالم نہیں بن سکتے اور نہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس میں اگر تو ہم آپ کا جو پیراڈائم آپ نے ڈرا کیا ہے وہ مان لیں، تو اگر جو لوگ سن رہے ہیں ان کے بچے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اچھا وہ نماز سیکھیں، یا اگر اس کو ہم کمپیئر بھی کریں، لیٹ سے فزکس ہے، فزکس کا ہر دنیا کا لیکچر یوٹیوب پر موجود ہے، لیکن جب تک اسکول میں ٹیچر آپ کو ایک کریکولم کے تحت لے کر نہ جائے آپ نہیں شاید اس طرف پہنچیں گے، یا مشکل ہوگا خود سے ڈسکور کرنے کے لیے. تو جو پیرنٹس چاہتے ہیں ان کے بچے اسلام کے بارے میں سیکھیں، نہ صرف نماز پڑھنی، اچھا کیوں نماز ہے، کیا ہے، وہ کیا کریں. اور اگر مدرسے نہیں جانا تو جو مسلمان بچے ہیں جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ لیٹ سے 18 سال کی عمر تک جب تک ان کی سوچ اور فکر نہیں ہوئی ہے، شوڈ دے جسٹ فوکس آن دا ریچولس، کیونکہ سوال تو آنے شروع ہو جاتے ہیں بچپن سے ہی، تو وہ پھر کہاں ریزننگ ڈھونڈیں. پہلی چیز یہ ہے، ماں باپ نے بچوں کو اگر دین پر رکھنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو دین انہوں نے سمجھا ہے آگے بچوں کو سکھائیں، تو پہلے مرحلے میں خود دین کو انہیں ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ دین کوئی روایت نہیں ہے، دین ایک نیریٹو ہے، اس کی کچھ اپنے آئیڈیالوجیکل روٹس ہیں، اس کے پیچھے کوئی ریزننگ کا مرحلہ ہے. ابتدائی طور پہ وہ جب سمجھیں گے تو دین کا شعوری مطالعے کا آغاز ہوگا. اس کے بعد اسکلس سکھانی ہے جو چھوٹی عمر میں سیکھ سکتا ہے بچہ، بڑی عمر میں نہیں سیکھ سکتا. اس میں پہلی چیز ہے آپ کو لینگویج کا ایکسیس ہو. ہمارا جو دین ہے اس کا کانٹینٹ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان اگر آپ بچے کو سکھاتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں ایک بڑا، جس کو آپ لگتا ہے بڑا مشکل کام ہے یار عربی زبان کیسے سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے میں 3 سے 5 زبانیں سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. یہ ہم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو کبھی بھی قابل توجہ بنا کر بچوں کے لیے اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کرتے. اب دیکھیں ہمارے ہاں جب والدین کو خواہش ہوتی ہے وہ بچوں کو روبوٹکس بھی سکھاتے ہیں، سنگاپور میتھس بھی سکھاتے ہیں، اکیڈمیز میں لے کے بھی جاتے ہیں، کیوں؟ اس کی ورتھ ان کے سامنے واضح ہوتی ہے. تو آپ کے ہاں جب نیڈ پیدا ہوگی تو سوسائٹی میں اس کے لیے آپشنز بھی سامنے آ جائیں گے. ہم نے اپنے بچوں کو عربی زبان سکھانی ہے. عربی زبان جب وہ سیکھیں گے تو ان کے لیے ریڈیبل بنانا ہے قرآن کو. قرآن ایز اے ریلیجس بک نہیں، قرآن ایز اے عربک کی ریڈر بک. اسی زبان کی اپلیکیشن وہ اس کتاب میں کریں تو ان کا قرآن سے براہ راست تعلق پیدا ہوگا. جب وہ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں بچپن میں آپ کے بھی اگر پس منظر ہے تو قاری صاحب آتے تھے، قرآن پڑھا کے چلے جاتے تھے. پڑھنے کی اسکل ڈیولپ ہوتی تھی، سمجھنے کی آج تک ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. تو وہ اسکل بھی ضروری ہے اس لیے کہ وہ بھی بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہے. تو قرآن پڑھنا اور لینگویج سیکھنا یہ پہلا مرحلہ ہے. 3 سے 4 سال کا کام ہوتا ہے بیسک بچے کو لینگویج سکھانا. وہ انگلش بھی سیکھے گا، ساتھ اردو بھی سیکھے گا. میرے بچے ہیں US میں رہتے ہیں، وہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ان کو اردو زبان سکھا رہا ہوں، عربک زبان سکھا رہا ہوں، اور خود اپنے شوق سے وہ تھوڑی تھوڑی اسپینش سیکھ رہے ہیں. اور چند سالوں کے اندر، بھی ان کی عمر 6 سال ہے، پچھلے 1.5 سال میں انہوں نے سلسلہ شروع کیا. دے کین ریڈ اردو ٹیکسٹ. US میں رہتے ہوئے وہ عربی زبان میں کچھ نہ کچھ شدت پیدا کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے ہاں اچھے والدین ان کو اپرچونیٹیز ہے تو بچوں کو لینگویج کا ایکسیس دیں براہ راست. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد اگر ایک سوال میں پوچھ سکوں، اردو پڑھنا کہ اچھا جی آگے صدر ہے اور غالب پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. تو ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے قرآن پڑھنے میں، قرآن سکھانے میں، جو مفتی اور عالم ہیں وہ فنڈامنٹلی قرآن کو غلط سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے بھلے کتابیں بھی لکھی ہوں اس ٹاپک کے اوپر، کیونکہ ان کو وہ تاریخ نہیں پتہ، وہ ٹیکسٹ کے رولز نہیں پتہ. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 13, 14, 16 سال کا بچہ ہے وہ عربی سیکھ کے خود پڑھ لے تو وہ سیکھ جائے گا. تو یہ تھوڑا تضاد نہیں ہے؟ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. وہ عربی سیکھ کر قرآن مجید کی تفسیر نہیں لکھے گا، وہ عربی سیکھ کر قرآن کی شرح نہیں کرے گا. اس کو سمجھ کیسے؟ وہ سمجھ ایسے آئے گی کہ جو بیسک کامن میسج ہے قرآن کا وہ 98% سب کے متفق علیہ ہے.
جو اختلافات آپ کے سامنے آتے ہیں نا، مذہبی علماء کے بھی سامنے آتے ہیں، وہ ٹیکنیکل پارٹس کے اندر آتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ قرآن مجید کو ایک اچھا انٹروڈکشن پہلے بچے کو دے دیتے ہیں، یعنی بیسک پلاٹ کا انٹروڈکشن. اس انٹروڈکشن میں بھی آپ 2-3 تعبیریں اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس چیز کو 2-3 لوگوں نے اس طریقے سے دیکھا ہے، بٹ ہم قرآن کے بیسک میسج کو سمجھ رہے ہیں. وہ میسج کیا ہے؟ تو قرآن کا جو بیسک میسج ہے وہ تمام آئیڈیالوجیکل میتھڈولوجیکل انحرافات کے باوجود کسی کی غلط نہیں ہوا. کسی نے آج تک قرآن مجید کے اندر جا کے دریافت نہیں کیا کہ خدا دو ہونے چاہیے، یا نماز نہیں پڑھنی، یا جھوٹ بولنا ہے. وہ بیسک یونیورسل میسج، اور وہ قرآن مجید نے اس طریقے سے بار بار دہرا کے بیان کیا ہے کہ اس کو کوئی شخص غلط کر ہی نہیں سکتا. اس پر سب کا اتفاق ہے. ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں جو کسی بھی ٹیکسٹ کو سمجھنے میں پیدا ہو جائے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں کفار کے ساتھ دوستی نہ کرنے کا ذکر ہے، کفار کو مارنے کا ذکر ہے. اب اس میں ایک بچہ جا کے تھوڑا سا سرپرائز ہو جاتا ہے، بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو آپ اس موقع پہ بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنیکل پارٹ ہے، اس پر 2-3 ڈفرینٹ تعبیرات ہیں، تمہاری عمر بڑھے گی، تم اس کا اس وقت جائزہ لینا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے، اس مرحلے پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ اس طریقے سے نہیں کرنی کہ آپ ہولسٹکلی قرآن کے مفہوم کو ایک 7 سال کا بچہ سمجھ کے اڈاپٹ کر رہا ہے. نہیں، لینگویج کی اسکل ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اسکل ڈیولپ کرنے میں جو کانٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے وہ قرآن مجید ہی ہے. گویا وہ قرآن ایک ریڈیبلٹی کی کتاب بن گئی ہے. کل کو وہ اسی کتاب پر جس وقت اس کے ہاں صلاحیت پیدا ہوگی انالیٹیکل چیزوں کو دیکھنے کی، ان ڈیپتھ مطالعے کی، تو وہ اس کے لیے ایک فیمس ٹیکسٹ ہے جس ٹیکسٹ کو وہ بیسیکلی ایکسیس کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. اس ٹیکسٹ کو کوئی بیسک چیزوں کو سامنے رکھ کے غلط انٹرپریٹ کرتا ہے تو وہ اس کو سوچ سکتا ہے بھئی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. تو اس سے اس کی لینگویج کی ایکسیس بہتر ہوتی ہے، نہ کہ کانسیپچول کلیئرٹی پہلے مرحلے میں آ جاتی ہے. کانسیپچول کلیئرٹی کے لیے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس قرآن کو بیس بنا کر آپ بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے. اس قرآن کی یہ 3 نمائندہ میتھڈالوجیز کو سامنے رکھ کے تفسیر کی گئی ہے. ہمارے یہاں سلفی منہاج ہے، اس کی یہ تفسیر ہے، نمائندہ ایک تفسیر سورس بک ہوتی ہے. ہمارے یہاں فقی منہاج ہے، اس کے یہ بیسک ایٹریبیوٹس ہیں. ہمارے یہاں ایک صوفی منہاج ہے، اس کا یہ بیسک ایٹریبیوٹس ہیں. ایک ہمارے یہاں غامدی صاحب فراہی منہاج ہے، یہ ایٹریبیوٹس ہیں. تو پھر اس موقع پہ آپ بچے کو جب شعور کی سطح بلند ہو جاتی ہے، 14-15 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، ٹیکسٹ ایکسیسیبل ہوتا ہے، زبان براہ راست جانتا ہے، دین سے شعوری تعلق پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے تو مطلب مفہوم سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہوتی اس کے لیے. تو اس موقع پر پھر آپ اس کو کمپیریٹیولی جو اپروچز ہیں ان کے مطالعے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کے یہاں آیا تھا میں نے بتایا تھا کہ ہم نے 3 سطحوں پہ ایک نصاب بنایا ہے، اور وہ نصاب کوئی فکر غامدی کی تبلیغ کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو بیسک دین سے کنیکٹ کرنے کے لیے. اس میں ابتدا اسی طرح سے ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو اسکل ڈیولپ کریں، لینگویج سیکھیں، اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس ترجمے پر مبنی بیسک انڈرسٹینڈنگ اختلافات سے قطع نظر جو بکس لکھی گئی ہیں، کیونکہ 12 سال کے بچے کو ابھی آپ نے اختلافات میں نہیں ڈالنا، اس کو ویلیوز سکھانی ہے تاکہ وہ ریلیٹ کرے اپنی فطرت سے. بھائی اگر خدا کہہ رہا ہے شرک نہ کرو تو اس کا ریزن کیا ہے؟ بھائی یہ بد اخلاقی وہ ہے جو آپ کی فطرت قبول نہیں کرتی. تو ہر چیز بچے کی فطرت سے کنیکٹ ہوتی چلی جائے گی، دین اس کے اندر سے پھوٹے گا. پھر اس کا علمی مطالعہ ہے، وہ شعور کی عمر کو جا کر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو 1.5 سال چاہیے. ہم نے نصابات بنائے ہیں، بھائی یہ 2-3 نمائندہ چیزیں ان کو پڑھنا. پھر آپ کے یہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور جو آپ کی صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے سوال پیدا ہوں گے. پیدا ہو گئے تو اب آپ جائیے، نالج آف ورلڈ کھلی ہوئی ہے، وہاں پر ڈھونڈیے جوابات کو. دیکھیں یہ تو اگر آپ کوئی غامدی سینٹر آتا ہے وہاں پر یہ کرتا ہے. اس میں جو ایک ٹیکسچول جھول آتا ہے، اب لیٹ سے میں پاکستانی ہوں، مجھے میرے باپ آپ نے بولا ہے کہ اچھا بلا آ جائے گی رات کو. اب میں نے بلا کا لفظ سوچا ہوا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے. وہ مولوی صاحب بھی جب بلا کا لفظ کرتے ہیں وہ نیگیٹو کرتے ہیں. اب وہ غامدی صاحب آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ نہیں اس کا تو مطلب ادھر الٹا پڑتا ہے، کیونکہ غامدی صاحب نے ایک زندگی لگائی ہوئی ہے. یہ تو پھر ایک لفظوں کی سطح تک ہے. دوسرا پھر اگر میں پڑھتا ہوں یہی بات کہ اچھا جی کفار کو مارنا چاہیے، اب میں اس کو عربک بھی سمجھتا ہوں، وہ جو لکھا ہوا ہے وہ اس کا لفظ ہی سمجھتا ہوں. اب جب تک میں تاریخ نہ پڑھوں یا جب تک میں غامدی صاحب جیسے لوگوں کو نہ سنوں، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار اسپیسیفکلی اس کانٹیکس میں یہ بات کی گئی ہے. ان لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، یہ جو 2 ٹرائبز ہیں یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جنگ کی حالات ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں سڑک پہ اگر کوئی ہندو نظر آ جاتا ہے تو میں تلوار لے کر آ جاؤں. اور یہ بھی مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ پاکستان کا جو فار رائٹ ہے اور انڈیا کا جو فار رائٹ ہے وہ مل گئے ہیں. وہ سیم آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ اسلام کی تشریح یہی ہے، وہ دونوں سیم آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں لفظ دیکھا، مجھے لفظ کا مطلب سمجھ میں آ گیا. میں نے ٹی وی کھولی، ٹی ایل پی آ کر وہی باتیں کر رہی ہے. اچھا پھر وہ حدیث بھی کوٹ کر رہی ہے. اب یہ سمجھانا کہ نہیں ایکچولی حدیث کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ضعیف حدیث ہے جن کو انہوں نے فیمس کر دیا ہے.
تو بائی ناٹ ہیونگ اٹ انسٹیٹیوشنلائز اور ناٹ ہیونگ سمبڈی ٹو گائیڈ می، ضروری کیا موسٹ پرابلی 90% والدین کو بھی نہیں پتہ ہوگا نا. تو ایک بچے کو ٹو لیو آن دیئر اون، تو وہ اگر خود سے پڑھ رہا ہے، خود سے سمجھ رہا ہے، اور پھر وہ سوسائٹی کو دیکھ رہا ہے، یا اس کو جو اردو میں لفظ کے مطلب پتہ ہے انہیں کو فالو کر رہا ہے، تو پھر تو وہ ٹی ایل پی کی طرف ہی جائے گا. جی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. دیکھیے جس وقت آپ کی سوسائٹی میں خرابی پیدا ہو چکی ہو نا، تو اس خرابی کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نوحہ پڑھیں کہ یار یہ اتنا کچھ ہو چکا ہے، ہمارا یہ کرنے سے کیا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہم فرسٹ سٹیپ لیں، اور میں اپنے ذریعے سے اگر میں انفارمل کر سکتا ہوں، پرسنل کر سکتا ہوں، اس کا آغاز کروں کہ میرا بچہ کم سے کم اس سطح پر پہنچے کہ وہ ٹی ایل پی کا حصہ نہ بن سکے. اس کے بعد اس کو انسٹیٹیوشنلائز بھی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سرکار کی سطح پہ ہونا چاہیے. ہم نے تو غام صاحب نے 2 ایسے مضامین لکھے ہیں جو ہمارے نظام تعلیم کے بارے میں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے، آپ یہ پڑھانے کے بجائے بچوں کو بیسک عربک لینگویج پڑھائیں، اور اس کے لیے جو ریڈر گائیڈ ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے، اس کو قرآن کو سلیکٹ کر لیں. تو ہر سیگمنٹ سوسائٹی کا اپنی اپنی سطح پر کام کرنا چاہتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری تو یہ خواہش ہوگی کہ میں پاکستان کی ریاست کو، یہاں کے نظام تعلیم کو، یہاں کے علماء کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ بھائی آپ اس طریقے سے بچوں کو یہ ریڈیکل اسلام مت سکھائیں، آپ بیسک لینگویج سکھائیں. میں اسکولوں کے اندر اس کا پرچار کروں گا. آپ سوسائٹی کے دانشور ہیں تو آپ اپنی سطح پر اس کو کہیں گے بھائی نظام تعلیم میں بہتری آنی چاہیے. ہمارے ہاں ایک 7th گریڈ کے بچے کو سورۃ توبہ آپ پڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ نا ہمارے نصابات کے اندر 9th کے اندر آپ کو بورڈ کے ایگزام میں سورۃ توبہ، سورہ انفال دی جاتی ہے. امیجن کریں کہ یعنی ایک بچہ جس کا کوئی پس منظر نہیں عربک کا، کوئی کانسٹیکچول چیزیں اس کو نہیں پتہ، اس کو وہ سورت جس کو ایک خاص ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں رکھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ آپ نے نصاب کا حصہ بنا دیا. سورۃ توبہ اور سورہ انفال جو عذاب کی صورتیں ہیں، تو وہ اس کو پڑھ کے اس کے کیا کانسیپٹس بنیں گے. تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میں تو نظام تعلیم کو بھی بدلنے کی بات کروں گا. میں تو کہوں گا کہ اسکولوں کے اندر جو آپ اسلامیات پڑھاتے ہیں اس کو ریپلیس کریں عربک لینگویج کی تعلیم سے، تاکہ بچوں کا براہ راست ایکسیس ہو اپنی ہسٹری سے، اپنی روایت سے، اس سے آگے بڑھ کر اپنے بڑے لوگوں سے. بچے جو ہیں وہ کبھی بھی ہوا کے اندر چیزوں سے اثرات نہیں لیتے، ان کے لیے پہلے شخصیات محترم بنتی ہیں. اب دیکھیں جو کریکٹرز ہیں، بچوں کے لیے کارٹون کریکٹرز اتنے محترم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کو مجسم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو مسلم تہذیبی روایت کے بڑے لوگ ہیں، ہماری نسل کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں. ہمارا بچہ سر سید کو نہیں جانتا، ہمارا بچہ ابوالکلام کو نہیں جانتا، ہمارا بچہ ابوالعلا مودودی کو نہیں جانتا، ابن تیمیہ کو نہیں جانتا، شاہ ولی اللہ کو نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ لینگویج کا ایکسیس نہیں ہے. دیکھیے میں ایک آپ کو نقطے کی بات بتاتا ہوں. جب لینگویج کا ایکسیس آ جاتا ہے نا، سوسائٹی میں لیولز ہوتے ہیں ہر علم کو پریزنٹ کرنے والے کی. آئنسٹائن کا ایک لیول ہے، اور میرے جامشوروں کے اسکول میں کھڑے ہوئے ایک استاد کا جو فزکس ہی پڑھا رہا ہے اس کا ایک دوسرا لیول ہے. جس وقت آپ کے یہاں پرابلمس پیدا ہوتی ہیں تو جو ہائر سطح کا انٹلیکٹ ہوتا ہے وہ پرابلمس ریزالو کرتا ہے. لوور سطح والا تو اس کو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو ہائر سطح کے لوگوں سے آپ بچوں کو کنیکٹ کیسے کریں گے؟ وہ اس کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے لینگویج. اگر آپ اچھی اردو نہیں سمجھتے تو جاوید احمد غامدی تک آپ کی ایکسیس نہیں ہے. جاوید احمد غامدی اچھی اردو نہیں سمجھتا. غام صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میں ملحد ہو جاتا، کیونکہ انہوں نے سب فلسفہ پڑھا، پس منظر سب کچھ تھا، اگر مجھے ابوالکلام آزاد، ابوالعلا مودودی تک رسائی نہ ہوتی، یہ 2 لوگ نہ ہوتے، میں ملحد ہو جاتا. تو آپ کو بچوں کو اصل میں آپ کی تاریخ کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کے لٹریچر تک براہ راست ایکسیس دینا ہے. یہ لینگویج از ناٹ اونلی فار قرآن تو ان کے لیے جینے مرنے کی ایک زندگی بنے گی، تہذیب بنے گی. اس کے ساتھ ان کا ایک رسمی نہیں بلکہ شعوری تعلق ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ قرآن کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد پرابلم پیش آئے گی نا، سوال پیش آئے گا، تو وہ محلے کے مولوی صاحب کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ہائر انٹلیکٹ کے پاس جائیں گے. اور وہ کیسے ان تک ایکسیس حاصل کریں گے؟ جب تک لینگویج نہیں آتی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لینگویج از اے ٹول. اور اردو زبان، یہ تو عربی زبان کی میں نے بات کی. دوسری چیز جو ہے بچوں کو اگر آپ نے دین کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، اردو زبان سکھانا ہے. گزشتہ 300 سال میں مذہب اسلام کی علمی خدمت دنیا بھر میں صرف اردو زبان میں ہوئی ہے. اصلاً یہ جو آپ کو انگریزی میں نظر آتی ہے وہ سب یہاں کی فکر کو وہ کاپی کرتے ہیں، اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. کوئی بڑا آدمی آپ نام نہیں لے سکتے جو اس انگریزی تہذیب میں مسلمانوں کے پس منظر میں پیدا ہوا. شاہ ولی اللہ، ابوالکلام آزاد، امین حسن اصلاحی، وحید الدین خان، مولانا مودودی، شبیر احمد عثمانی، یہ سارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سب لوگ اردو زبان کے پس منظر میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان. تو میں نے اپنی نسل کو ان سے جوڑنا ہے، اقبال سے جوڑنا ہے. وہ جڑیں گے کیسے؟ لینگویج کے ذریعے جڑیں گے. تو عربی زبان اور اردو زبان سکھائیں گے ہم، اس سے ان کا ایک تعلق ربط پیدا ہوگا. پھر وہ اپنی فیلڈ آف نالج میں چلے گئے.
اب ان کو کیوریوسٹی پیش آتی ہے تو ان کا ایکسیس ہوگا ہائر انٹلیکٹ تک. جب اس کے پاس جائیں گے, خادم رضوی کے پاس نہیں جائیں گے پھر اس صورت میں, تو وہ نتیجہ نہیں پیدا ہوگا جس کا آپ نے خدشے کا اظہار کیا. پر آپ نے بھی جن لوگوں کا ذکر کیا ہے, آپ کے چلیں ایک طرف تو علمی اختلاف ہے, جو گنجائش ہوتی ہے, جو آپ سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اس سے ٹھیک ہے علمی اختلاف ہوتا ہے, علمی ڈبیٹس ہوتی ہیں, وہ امام حنیفہ کے ساتھ بھی ہوتی تھیں, وہ اسلام کی تاریخ کا حصہ ہے, وہ آپ لوگوں نے نہیں انوینٹ کیا. بٹ لیکن چلیں آپ شبیر عثمانی کے پاس جاتے ہیں, بہت بڑا نام ہے, شبیر عثمانی نے اس طرح کی بھی باتیں کی ہوئی ہیں کہ شیعہ کافر ہیں. پھر تقی عثمانی صاحب کے جو فتوے آئے ہیں, کئی فتوے ہیں جن سے آپ فنڈامنٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ نے بول بول کر ڈس ایگری کیا ہے کہ بالکل ہی غلط طرف لے کے جا رہے ہو. اور وہی سوچ سے بہت سارے لوگ, ایک تو آپ نے طالبان کے جب بم پھٹ رہے تھے وہ بتایا, بٹ اس سے پہلے جو افغانستان جہاد کرنے گئے تھے وہ یہی سوچ یہی لوگ لے کر گئے تھے. تو جن لوگوں کو آپ پیڈسٹل پہ رکھ رہے ہیں کہ جب آپ ہائر لیول پہ جاؤ گے تو یہ علمی لیڈرز ہوں گے, اگر وہ یہ سوچ دے رہے ہیں تو پھر بچے تو اسی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے بچوں کو جب یہ نالج سامنے آئے گی نا کہ ان کو ایک عالم یہ بتا رہا ہے, ان کے ہاں جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے نا تو اٹس ناٹ اباؤٹ کوئی پرسنل گینس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے یا کوئی ڈیموگرافک بینیفٹس ہیں, ان کے جب یہ پیدا ہوتی ہے تو ایک ایکیڈمک مسٹیک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, میتھڈالوجی کی غلط انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوتی ہے. اس مسٹیک کو ریزالو کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو کچھ اس کے نتیجے میں کلٹ پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایک بچے کو جب ایکسیس آف نالج ہوتا ہے, اور یہ ہماری آپ اس کو کہیے خوش قسمتی بدقسمتی, بتمر واقعی تو یہی ہے کہ بھئی 1000 سالہ ٹریڈیشن تھا, اس ٹریڈیشن کے اندر کچھ نارمز پیدا ہوئے, ان میں انہوں نے حدیث کو ایک جگہ پہ رکھا, اس کی کچھ انٹرپریٹیشن پیدا ہوئی, اس پہ ہسٹوریکل کنسنسس بن گیا, اس کے نتیجے میں فرقے جنم لے لیے, ان کو پاور حاصل ہوئی, کرتے کرتے ریئلٹی آف دا ڈے تو یہی ہے تو یہی, مطلب آپ اس کو ڈینائی کریں, اگر شبیر احمد عثمانی نے یہ لکھا ہے تو لکھا ہے نا بھائی. اب یہ 4-5 لوگ ہیں, یہی 4-5 انٹلیکچوئل ٹائم لائنز ہیں, آپ نے ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے, ریفیوٹ بھی کرنا ہے تو وہ ریئلٹی آف دا ڈے ہے, ان کے پاس جانا ہے آپ کو, ان کو کریٹیکلی انالائز کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کریٹیکلی انالائز کرنا آسان ہے, علم کی غلطی کو ٹیکل کرنا آسان کام ہوتا ہے. یہ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے, اس ٹریڈیشن سے مکالمہ کیسے ممکن ہے, اس لیے کہ وہ ریزننگ پہ کھڑا ہوا ہے. وہ ریزننگ غلط ہو سکتی ہے بٹ وی کین ٹاک ٹو دیم. جو پرابلم پیدا ہوا ہے آج کے دور میں وہ ان کے آف شوٹس کا پرابلم ہے, وہ ان سے ملیٹنسی کے جو پولیٹیکل چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان کا پرابلم ہے, ان سے آپ بات چیت نہیں کر سکتے. تو بچہ پڑھنے سے خراب نہیں ہوتا, بچہ پڑھنے سے پہلے اگر اکوپڈ ہے, ٹولز اس کے پاس ہیں, اس کا ایکسیس ہے باقی لوگوں تک, یعنی یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ تقی عثمانی صاحب ہی کو سن رہا ہے, وہ باقی لوگوں کو بھی تو سن رہا ہے نا. تو ہم جیسے لوگ اگر سوسائٹی میں, ہم تو طالب علم ہیں, ہمارے بڑے لوگ ریفیوٹ کر رہے ہیں تو بچے کا ان تک بھی ایکسیس ہے. تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا جب تک آپ دیکھیں نا, آپ جب ایکسیس آف نالج کو کھولتے ہیں, ہمارے یہاں بڑا فیئر تھا نا سوشل میڈیا آ جائے گا تو جی وہ تو ساری بری باتیں لوگوں تک پہنچیں گی, ایسا نہیں ہوتا. انسان کو اللہ نے اتنا پاورفل پیدا کیا ہے کہ اس کو اگر آپ خراب نہ کریں, اس کے میکینزم کو آٹو موڈ پہ چلنے دیں, اور یہ براڈ بیس ایجوکیشن کا پس منظر ہو, لینگویج کی ایکسیس ہو, تو جتنے غلط افکار ہیں وہ خود سوسائٹی کے اندر آ کے اپنا کھرا کھوٹا واضح کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, یہ جو لوگ پیش کرتے ہیں افکار, جن لوگوں کو, جن آڈینس کو کیسے پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ آڈینس چیلنج نہیں کرتی ان کو. اور چیلنج کیوں نہیں کرتی, اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی پیرلل نیریٹو ہی نہیں ہے, آپ ایکسیس ہی نہیں رکھتے, آپ سنتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو, آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ بھئی ان کو سننا حرام ہے, توبہ کرو, یہ کرو, وہ کرو. تو یہ پورا ایک پیکیج ہے, بالکل اس طرح جیسے آپ ایک بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں آئنسٹائن بنانے کے لیے, تو کوئی 8-10 سال گزرتا ہے نا ایک چیز سے, تو اچھا مذہبی انسان بنانے کا بھی ایک پیکیج ہے. یہ پہلے دن آپ اس کو انجیکٹ نہیں کر سکتے. سوسائٹی کے اندر ساری خرابیاں موجود ہوتی ہیں, تب بھی وہ ان سے گزر کر نکل کر, غربت ہے, معاشی عدم استحکام ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, وہ آخر کسی جگہ تک پہنچ جاتا ہے. تو مذہب کے معاملے میں بھی آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے, سنجیدگی کے ساتھ ایک ٹارگٹ طے کریں کہ میں نے اپنے بچے کو مذہب کا شعوری حاصل کرنے والا بنانا ہے. یعنی وہ مذہب کو ٹریڈیشن کے طور پہ اخذ نہ کرے, شعور کے طور پہ اخذ کرے. تو جہاں اس کو سوالات پیدا ہوں گے, آپ دیکھیے ہمارے سب سے پہلے سوال کون مارتا ہے, والدین. یعنی آپ کو کون ڈراتا ہے, یار بیٹا یہ بات مت کرو, یہ کفر ہو جائے گا, یہ تو بڑی مشرکانہ بات ہے. تو والدین جس وقت اپنے اس بیہیویئر کو چینج کرنے پر آمادہ ہوں گے کہ نہیں ہماری نسلیں گزر گئیں, یہ وہ دور نہیں ہے, اس میں ان کے پاس ایکسیس ہے. بھئی ہماری نسلوں کے اندر دین کیا, آپ ابا سے شادی میں بھی نہیں بات کر سکتے تھے, وہ کہتے تھے میں نے طے کر دی, آپ نے جا کے شادی کر لی. لیکن یہ جو دور ہے
اس میں ہماری نسلیں ایج آف ریزننگ، ایج آف فریڈم باہر نکلیں گی، سوال کریں گی، کاؤنٹر نیریٹیوز موجود ہیں، ریفیوٹ کریں گی، ملکوں کا ایکسیس ہے یہاں پر، اگر جبر ہے باہر جا کے وہ باتیں کریں گی. ہمارے یہاں آپ دیکھیں ایتھیسٹ آزاد جو نظر آتے ہیں پاکستان کے پس منظر سے اٹھے ہوئے، یہاں گھٹے ہوئے تھے، باہر جا کے گالیاں دیتے ہیں. تو یہ اب معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. تو اس میں سب سے بڑا کردار پیرنٹس کا ہے. ان کو یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی میرا ٹریڈیشن تھا دادا پر دادا سے، دیوبندی تھا، شیعت تھا، بریلویت تھا، غامدیت تھا، جو بھی تھا، اس نسل کو ریزننگ کی بنیاد پہ مجھے سمجھانا ہے، ورنہ پیرلل کاؤنٹر نیریٹیوز موجود ہیں اور وہ ریزننگ کی بنیاد پہ میرے بچوں کو قائل کر رہے ہیں. تو اگر دین پر قائم رکھنا ہے تو ریزننگ کی بنیاد پہ نیریٹیوز کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ نے آئنسٹائن کا بھی ذکر کیا، دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آئنسٹائن بھی غلط ہے، فائنمن بھی غلط ہے، 1400 سال میں جتنے آئے ہیں وہ ایک غلط طریقے سے آئے تھے، یا چلیں کچھ صحیح تھے، بٹ مینلی غلط طریقے سے جا رہے ہیں. آپ علم کی طرف آئیں فزکس سیکھنے کے لیے، پر ہارورڈ میں جو فزکس پڑھا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، پرنسٹن میں جو پڑھا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، آکسفورڈ میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن آپ اگر فزکس سیکھ لیں گے، انہی انسٹیٹیوشنز میں جائیں گے، انہی لوگوں کی عزت کریں گے، انہی لوگوں کو فالو کریں گے، تو آپ سچ کی طرف پہنچ جائیں گے. تو یہ تو تضاد لگ رہا ہے. نہیں بالکل نہیں. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. میں جب فزکس پڑھنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلا کام مجھے کیا کرنا ہے؟ لینگویج سیکھنی ہے جس میں وہ کنٹینٹ لکھا ہوا ہے. اس کے ٹولز کس نے بنائے ہیں؟ ٹریڈیشن نے بنائے ہیں. ہمارا جو ٹریڈیشن ہے جس کے بارے میں عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بھی سب غلط ہے. کس نے کہا سب غلط ہے؟ بھائی ٹریڈیشن کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک ہے نالج آف ورلڈ میں ان کا کنٹریبیوشن، انہوں نے زبان کے ٹولز پیدا کیے ہیں، عربی زبان سمجھانے کے لیے اس علم کو آگے منتقل کیا ہے. وہ صرف ہے، وہ نحو ہے، منطق کا علم ہے، وہ علم بیان، علم معنی، علم بدیع کی بحثیں ہیں. یہ ٹولز کی بحثیں ہیں. انہوں نے ہسٹوریکلی حدیثوں کو پرکھا ہے، پروفائلنگ کی ہے، جرح و تعدیل کا علم ہے. یہ تو ٹولز ہیں، اس سے بڑی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہم تو انہیں ٹولز کو اپناتے ہیں. اس کے بعد ان ٹولز کی اپلیکیشن کا مرحلہ آتا ہے. اس میں بھی ہم کبھی نہیں کہتے کہ 14 سال کا کوئی ٹریڈیشن ہمارا گمراہی پہ کھڑا تھا. الحمدللہ 14 سال میں مسلمانوں کا جو ٹریڈیشن ہے بڑا زندہ، بڑا جاوید، بڑا روشن، بڑا درخشاں، بڑا سنہری دور ہے. اس کے ہاں علم کی کچھ مسٹیکس ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ٹریڈیشن نے مذہب کی پوری تصویر بدل دی ہو. ہمارے ٹریڈیشن میں تصور عبادات پورا کا پورا اسی طرح موجود ہے، تصور اخلاق پورا کا پورا اسی طرح موجود ہے، تصور شریعت موجود ہے. کچھ فائن لائنز ہوتی ہیں ہر علم کی روایت میں، فلسفے کے اندر موجود ہے. مثلا سبھی اسی پہ غور کر رہے ہیں نا بھئی اصل کیا ہے، مادہ ہے، حیات ہے، شعور ہے. تو اسی سے مثالیت پسند بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اسی سے مادیت پرست بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو پیدائش کا عمل ہو رہا ہے یہ کسی تخریب کے نتیجے میں نہیں ہو رہا. اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب کے سب کوئی ایول تھے جو پیدا ہو گئے. ایک زاویہ نظر تھا. تو اس زاویہ نظر میں جو ہمارا ٹریڈیشن بنا ہے اس میں بعض فائن لائنز ہیں، بعض گرے ایریاز ہیں جہاں پر کچھ بڑی آئیڈیالوجیکل مسٹیکس ہوئی ہیں. ہمیں لگتا ہے مثال کے طور پہ یہ کہ بھئی آپ نے ہسٹری کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے. آپ حدیث کو انڈیپینڈنٹ کر کے جب سمجھیں گے اور پھر اس سے کوئی احکامات اخذ کریں گے تو آپ غلط راستے کی طرف جائیں گے. اس کا ایک پھر نتیجہ نکلا. یعنی ہوا کیا کہ آپ کے سامنے قرآن ہے، ایک ہسٹری کی بات آئی، وہ بظاہر قرآن کے متصادم لگ رہی ہے، یہ خلاف لگ رہی ہے، یا اس سے کوئی اضافی ہے، زائد ہے. تو آپ نے ایک پرنسپل بنا لیا کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس کی حدیث جو ہے وہ نسخ کر سکتی ہے، اس کو ترمیم کر سکتی ہے. تو اب اس پرنسپل پہ میرا عدم اتفاق ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ٹریڈیشن کو اٹھا کے پھینکنے کی بات کر رہا ہوں. تو اس ٹریڈیشن نے بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہم تک منتقل کی ہیں. بعض جگہوں پر ایکیڈیمک اختلافات ہوئے ہیں. ان ایکیڈیمک اختلاف کو رسپیکٹ کے ساتھ، میں کارل مارکس کی اگر جو تھیوری ہے اس سے کسی پہلو سے اختلاف بھی کرتا ہوں تو اس سے اس شخص کی کنٹریبیوشن، اس کی نیت، اس کے محرکات، نالج آف ورلڈ میں اس کا کنٹریبیوشن، ہر آدمی ایک پیکج ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی کام کر رہا ہے پوری زندگی کہ بھئی میں جہاد کو عام کروں. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ فقہ اور تدبر کے منہاج کے بانی ہیں، سرخیل ہیں، سراج الائمہ ہیں. ان کی ہزاروں آراء ہیں، 3-4 سے مجھے بھی اختلاف ہوگا، باقی سے مجھے اتفاق ہے. تو ہم لوگوں کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ علمی زاویے سے آپ چیزوں کو دیکھیں. جب آپ علمی زاویے سے دیکھیں گے تو ان کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اس زمانے میں جائیں گے، تو وہاں پر آپ ان کو پھر مارجنز دیں گے، مسٹیکس کے بھی مارجنز دیں گے. تو جب آپ یہ مارجن دینا شروع کر دیتے ہیں عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، تو اس سے سوسائٹی پروگریس کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے. ہماری ہسٹری ہے، ہم اس ہسٹری کو ختم نہیں کر سکتے. اب دیکھیں پولیٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے، کرائسس کب آتا ہے؟ جب آپ ڈفرینٹ سیگمنٹس کو ان کی نیریٹیوز کے لیے پلیس دینے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ اختلاف ہوتا ہے آپ کو،
آپ کو سوسائٹی میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ترقی پسند نظریات سے اختلاف ہو، بادشاہ خان کے نظریات سے اختلاف ہو، جی ایم سید کے نظریات سے اختلاف ہو، بٹ سوسائٹی میں ان کو رہنے کا حق ہے بھائی، وہ غلطی کر کے بھی جی سکتے ہیں. تو ہمارے اگر غلط تعبیرات ہیں جن سے مجھے اختلاف ہے، میں کیوں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں؟ اس لیے کہ جو نالج آف ورلڈ کے ٹولز ڈیولپ ہوئے انہوں نے اسی کو اپلائی کیا، اس میں وہ ایک نتیجے تک پہنچے. اس سے کبھی سوسائٹی میں کرائسس، کبھی تضاد نہیں بنتا. میں علماء سے ملتا ہوں، روز ملتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کی فکر کے نتیجے میں میری سوسائٹی کے تاروں پود اس وقت بکھر چکے ہیں، بٹ اکیڈمک غلطی ہے. اس غلطی کو آپ نے سلجھانا کیسے ہے؟ ان سے قریب ہو کے، ان سے محبت کر کے، ان کو سمجھا بجھا کر کہ بھائی آؤ واپس اصل کی طرف. دیکھو تم سے جس وقت آپ جزیرہ بنا لیتے ہیں نا سوسائٹی میں، تو آپ گھر میں تو بڑے خوش ہوں گے، لیکن میری سوسائٹی تو برباد ہوگی نا، کیونکہ ان کا تو ایکسیس ہے نا سوسائٹی تک. تو اس پس منظر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو پڑھیں، سب کو سنیں، سب کی عزت کریں، اور سب سے اختلاف کا حق ہے بشمول ہمارے. اس میں اگر ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، کوئی ڈسکس کر رہے ہیں بگ بینگ تھیوری سے دنیا شروع ہوئی، کوئی کہتا ہے نہیں بگ بینگ تھیوری سے پہلے بھی کچھ تھا، ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے کارل مارکس کی یہ 4 چیزیں صحیح ہیں، 5 چیزیں ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. فلاسفی میں میٹا فزیکل چلے جاتے ہیں، پلیٹو کہتے ہیں کہ نہیں ایک دنیا ہے جہاں سے چیزیں یہاں آتی ہیں، ایرسٹاٹل کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پر جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، چیزیں ٹینجبل ہو جاتی ہیں کہ کوئی مولوی صاحب آ کر کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، یا کوئی یوٹیوبر آ کر کہتے ہیں کہ 12 سال کی بچی کا بھی ہاتھ پکڑ کے شادی کرو. اس کے دیز آر ناٹ جسٹ علمی ڈبیٹس اینی مور جو یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں. اس کا ایک عملی نتیجہ نکلتا ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور جو اس کرنے کو پھر اسلام سمجھتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر میں نے جا کر چیلنج بھی کرنا ہے، میں اگر ایک سیکولر ورلڈ سے آؤں کہ اچھا جی شبیر عثمانی غلط بولتے ہیں، کیونکہ لبرلز یہ کہتے ہیں، لوگ بولیں گے تو بکواس بات ہے. اس لیے میں عرافات منظر کی بڑی عزت کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ٹریڈیشن سے، اسلام سے ایویڈنس نکال کر دکھایا. وہی بات اگر ایک آپ سیکولر لبرل یونائٹڈ نیشنز چارٹر سے کرتے ہو تو نہیں مانی جاتی. تو میں نے اگر شبیر عثمانی کو چیلنج کرنا ہے، یا میں نے کسی مفتی کو چیلنج کرنا ہے، میں پہلے اس لیول تک تو پہنچوں. اس میں بھی مجھے کئی سال لگ جائیں گے کہ میں ان کو چیلنج کر سکوں. آپ کا کام نہیں، وہ میرا کام ہے نا، وہ میرا کام ہے، میں پہنچ چکا ہوں اتنے سال گزار کے. میں ایز اے ٹین ایجر مجھے کیوں پتہ ہے کہ غامدی صاحب صحیح بول رہے ہیں یا شبیر عثمانی غلط بول رہے ہیں؟ دیٹس دا پوائنٹ. اس لیے کہ آپ نے ٹین ایجنگ میں اگر کریٹیکل انالیسس سیکھ لیا ہے، تو آپ جو میرا پرنسپل ہے، میری اپروچ ہے، پہلے اس کا مطالعہ کریں گے. اور وہ کوئی بہت علمی مطالعہ نہیں ہوتا، وہ بہت بیسک چیزوں پر مبنی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بہت ساری فیلڈز میں میرے آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتا. میں اور اب گاڑی خریدنے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتہ انجن کی آٹوموٹیو سائنس کیا ہوتی ہے، بٹ میں کیا کرتا ہوں، مارکیٹ انالیسس، سنیل منچ کو سنتا ہوں، ایگزیکٹلی مارکیٹ انالیسس کرتا ہوں، پرائز ٹو بینیفٹ کاسٹ دیکھتا ہوں، کو 2-4 لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کامن سینس کی بنیاد پہ دیکھتا ہوں بھائی یہ 5 سال پہلے آئی تھی، مارکیٹ میں چل رہی ہے، قیمت اوپر گئی نیچے گئی ہے. یہ دنیا کا ہر علم، ٹیکنیکل سے ٹیکنیکل علم بھی اپنی گراؤنڈ کامن سینس میں رکھتا ہے. کوئی علم نہیں بن سکتا جب تک وہ کامن سینس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتا. ہر علم کو ایک عام آدمی پرکھ سکتا ہے. میرے سر میں درد ہو، ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ ٹانگ کاٹنی ہے، میں ہاتھ پکڑ لیتا ہوں اس کا. میں یہ نہیں کہتا بھائی میں نے تو 12 سال تمہارے سے نہیں پڑھا. میرا سینس بلیف سسٹم جو اندر موجود میکینزم ہے وہ کام کرتا ہے. مجھے عقلی شعور دیا بھائی، میرے اندر اخلاقی حص موجود ہے، میں اس کا اطلاق کرتا ہوں. تو جس وقت میرے سامنے چیزیں آتی ہیں، اور ایک اور میں آپ کے سامنے ایک نقطہ واضح کرتا ہوں کہ ٹریڈیشن جو تھا نا جس میں بڑے لوگ پیدا ہوئے، جب تک یہ 200 سال ہمارے یہاں کرائسس کے نہیں تھے، یہاں پر انگریز آئے، یہاں پر مولوی ہمارے محروم ہوئے، مذہبی طبقے نے پھر پاور ڈائنامکس میں قدم رکھا، پولیٹیکل سینیریوز پہ ہو گیا، اس کا نتیجہ ایک نکلا. آپ ہمارے پورے ٹریڈیشن کو اٹھائیں 14 سال کے، کوئی ایک مسلک بتا دیں جس نے کسی مسلمانوں کی فرقے کی تکفیر کی ہو، کو دکھا دیں مجھے. نہیں کی. یہ ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے. کبھی اسٹیٹ کی سطح پر یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا جو احمدیوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے، 1400 سال کے ٹریڈیشن میں مسلمانوں کو حکومت رہی ہے. کسی ایک فرقے کے بارے میں مجھے یہ دکھا دیں کہ اسٹیٹ نے کہا ہو کہ ہم آج سے فلاں کو کافر سمجھتے ہیں. ہمارے کبھی ہوئی نہیں ہے. تو اب آپ جب ٹریڈیشن سے جڑنے کی میں بات کرتا ہوں، ہائر انٹلیکٹ تک جانے کی بات کرتا ہوں، اس ہائر انٹلیکٹ کے کچھ مصداق، کچھ نمونے ہمیں قریب عہد میں بھی مل جاتے ہیں. ان کے یہاں بھی زیادہ تر خیر ہے. اگر آپ اس کو کمپیریزن میں دیکھیں نا، آپ نے نام لیا شبیر احمد عثمانی صاحب کا، آپ ان کو اگر بیت اللہ مسعود کے ساتھ رکھ کے دیکھیں
تو آپ کو فرق پتہ چلے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹریڈیشن کا فرق کیا ہوتا ہے. اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اٹس آل پولیٹیکل. یعنی ہمارے یہاں شیعہ سنی مسئلہ پاکستان، یہیں پر آپ بھی پیدا ہوئے ہیں. اپنے والدین سے پوچھیں 70 سے پہلے یہاں پر کیا رواداری نہیں تھی؟ یہاں 70 سے پہلے عام شیعہ مجالس میں لوگ نہیں جاتے تھے. سعودی عرب کے اندر ایک تبدیلی آئی، ایران نے اس کو اپوز کیا، پولیٹیکل بیٹل شروع ہوئی، یہاں پر سیکٹیرین جماعتوں کو سپورٹ کیا گیا، ضیاء الحق کی حکومت تھی، 10,000 کام ہوئے، کرتے کرتے فتوے بن گئے، سبھی چیزیں ہو گئیں. ٹریڈیشن بڑا سینلی ایکٹ کرتا ہے. آپ نے عرفات کی بات کی، یہاں پہ ہمارے دوست ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے انہوں نے ٹریڈیشن سے، ہم اس میں بھی غلطی کہتے ہیں بعض جگہوں پر ہے، بٹ یہ جو آپ کے یہاں اسلامائزیشن آف نالج ہوا ہے نا آپ کے ملک کے اندر، لاس، اگر یہاں پر وہ ٹریڈیشن آ جاتا ہے، آپ یقین جانیں یہ جو آپ کے یہاں توہین رسالت کا قانون ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتا. آپ کے یہاں جو اسٹیٹ کی سطح پہ تکفیر کا قانون ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتا. تو ٹریڈیشن کی کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، کچھ فوائد ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک ہسٹوریکل سپورٹ بیکنگ بھی گزر رہی ہوتی ہے، اور بڑے انٹلیکچوئل دماغوں نے ان چیزوں کو فلٹر بھی کیا ہوتا ہے. اب ہمارے جو ہسٹری ہے ٹریڈیشن کی، اسلامک جو جورسپروڈنس کی، اس میں آپ چلے جائیں، اس میں آپ یہ جو ہمارے یہاں لاز موجود ہیں 2 منٹ میں، خود ٹریڈیشن کے جو ماہرین ہیں وہ اپنی نج کی مجالس میں کیا کہتے ہیں. تقی عثمانی صاحب کی آڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، ابھی اعزاز نے پوچھا بھی ایک صاحب سے کہ بھائی وہ تو خود بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹریڈیشن اس کے اندر گستاخ کی یہ معاملہ نہیں ہے جو سزائیں، لیکن اس پہ توبہ کی گنجائش ہے، گستاخی ثابت ہوگی، مسلمان ہوگا تو مرتد ہو جائے گا، سب چیزیں ہوں گی. لیکن وہ یہ جاننے کے باوجود پبلک میں نہیں کہہ سکتے. ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ پبلک کو آپ نے ریلیجس موٹیویشن سے چارج کر دیا ہے. تو اس پس منظر میں اگر آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک وے آؤٹ نظر آئے گا. دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مذہبی طبقہ وجود میں آ گیا ہے. اب اس کو آپ نے کہیں پر ایڈجسٹ کرنا ہے نا، یا اس سے ڈنڈے کھانے ہیں. ایڈجسٹ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، تو مار دو سب کو. اس میں جو اسٹیٹ والے ہیں انہوں نے پیدا کیے ہوتے ہیں، وہ مارے کیسے ان لوگوں کو. تو جو لوگ آئیڈیالوجیکل پرابلمس پیدا کر رہے ہیں ان کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. میں اور آپ بیٹھ کر تقریر کر دیں مولویوں کے خلاف، لیکن اس کے بعد نیچے اتریں گے تو مسجد کا مولوی ہے جو لوگوں کو میرے خلاف اکسائے گا. سوسائٹی چینج نہیں ہوگی. سوسائٹی کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ایک نیا فینومنا اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے، آپ اگر اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے ان مدرسوں میں، انفراسٹرکچر ہے، بلڈنگز ہیں. پھر ہمارے یہاں جو غربت کا عالم ہے، اس میں سرکاری اسکول بچوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مدارس کم سے کم فوڈ دے رہے ہیں، شیلٹر دے رہے ہیں، پروٹیکشن دے رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ غلط صحیح تعلیمی دے رہے ہیں. آپ ان میں 2 کیٹیگریز بنائیں. ایک وہ جو ریلیجن کے ایکسپرٹ بنیں گے، وہ تو کراچی شہر میں 8-10 علماء ہوں گے. دوسرا جو آپ کا انفراسٹرکچر بن چکا ہے جس میں آپ عالم بنا رہے ہیں، اس میں کامن بیسک ایجوکیشن دے لوگوں کو. آپ سے بڑا ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. یعنی یہی مدارس اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے قوم کے غریب بچوں کو پڑھانا ہے، ان کو بیسک اسکل دینی ہے، ان کو بیسک لینگویج سکھانی ہے، بیسک ہیومن ویلیوز سکھانی ہے، کچھ سائنس، کچھ یہ چیزیں سکھانی ہیں. اتنا بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے آپ کے یہاں. ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. آپ پاکستان کا سب سے بڑا ایجوکیشنل سسٹم بن جائیں گے. اس کو دین سے الگ کر کے ایجوکیشن پڑھائیں، ویلیوز پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں، مسلک کی تعلیم نہ دیں. تو آپ یہی دیکھیں کہ ہم اس ٹریڈیشن کے اندر رہتے ہوئے، جہاں پر میرا عام بچہ پڑھ لکھ نہیں پا رہا، ایک کام جو ہو گیا ہے اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پریزنٹ پولیٹیکل سیناریو پہ آتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں آپ سے تھوڑی گفتگو کرنی تھی، بٹ ایک آخری سوال اسی جو فلوسافیکل سی تھوڑی ہماری ڈبیٹ ہو گئی ہے. جن چیزوں کا آپ علمی اختلاف کہہ رہے ہیں، کیا وہ تھوڑے انڈر پلے نہیں کر رہے آپ؟ کیونکہ وہ کئی حد تک تھوڑے زیادہ بنیادی ہیں. اگر مودودی کا آپ نے کافی دفعہ ذکر کیا، اگر ایک فلاسفی یہی ہے کہ بیسک اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، اچھا جو غیر بھی ہے، جو حرم بھی ہے، یا جو واٹ از کالڈ دارالحرم ہے، وہاں بھی جا کے ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے. تو اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا بیسک مقصد ہی یہ ہے. غامی صاحب کہتے ہیں یہ سب کا سب ہی جھوٹ ہے. مطلب یہ وہی بات ہو گئی کہ اگر میں چھری لیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کا بیسک مقصد ہی میں نے کسی کا قتل کرنا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں نہیں، چھری قتل کے لیے تو بنی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک علمی گفتگو یا ایک تاریخ پہ یا ایک لفظ پہ فرق نہیں آ رہا. ایک مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اور ایک مسلمان کا مقصد کیا ہے، یہ تو فنڈامنٹلی فاؤنٹین ہیڈ سے ہی الگ ہے. دیکھیے اس میں جو دین کی پولیٹیکل تعبیر ہے نا، اس کی حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ محض علم کا مسئلہ رہا نہیں ہے. وہ علم سے آگے بڑھ کے تحریک بن چکا ہے. تحریک نے اپنے آف شوٹس پیدا کی ہیں، اس کو اسٹیٹ سپورٹ ملی ہے. وہ اسٹیٹ سپورٹ جو مسلمانوں کے اندر محرومی تھی. مولانا مودودی کی ایک تقریر ہے
کبھی موقع ملے تو لوگ اس کو سنیں. اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ہاں خود اکیڈمک ڈیولپمنٹس کس پس منظر میں ہوتی ہیں. جماعت اسلامی کی 29 سال غالباً اس کا نام ہے. جب 29 سال ہوئے تو انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی, بڑی تفصیلی اسپیچ ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا کیوں ہے. تو اگر آپ اس کا کور یا جسٹ نکالیں نا تو وہ ایک جملہ ہے, وہ تھا مسلمانوں کو پولیٹیکلی دنیا کے اسٹیج پہ جو طاقت حاصل تھی اس کی بازیافت, اس کو دوبارہ سے حاصل کرنا. ہم لوگ اگر آپ ایز اے نیشن کے دیکھیں نا بہت بڑے کرائسس سے دوچار, چھوٹا موٹا کرائسس نہیں ہے یہ, میرے آپ کے لیے بہت, جس کو آپ کہتے ہیں نا معمولی سی چیز ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو جن زی ہیں, پیدا ہی ہوئے تو ہم نے دیکھا بھی نیشن اسٹیٹ ہے, باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں اور پاسپورٹ لو اور دنیا میں جاؤ اور یہ اور فریڈم اور جس کو کہتے ہیں قانون کی حکمرانی, حق خودارادی, آئین, دستور, یہ سب چیزیں. وہ جو نسل ہے نا جس نے 1000 سال کی گلوری کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ان جرمنس کی مینٹل ویلیو کو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا دنیا کو لوٹنے کے لیے اور آخر میں خود شکست خوردہ ہو گئے. جو صورتحال وہاں تھی مسلمانوں کی یہی صورتحال تھی. 1000 سال کا اقتدار, دنیا کی سپر پاور آپ ہیں. آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کچھ اقدامات کر رہا ہے, نظر آ رہا ہے اس کو کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ایشیا کی طرف جا رہی ہے. ایسے اقدامات کر رہا ہے جو میرے آپ کے لیے اس وقت قابل فہم نہیں ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پاور کی جو ڈائنامکس ہوتی ہے وہ نیشنز کو اندھا کر دیتی ہے, محروم ہو جاتے ہیں. آپ تصور کریں اس وقت انگریز یہاں پر آئے ہیں, جو بر صغیر کے اچھے آسودہ حال لوگ تھے, ان کے ساتھ جو ہوا ہے, دنوں کے اندر ہوا ہے, ان کے اندر جو ایک محرومی کا جذبہ جو کہ مذہب سے ہٹ کے پولیٹیکل ہے وہ پیدا ہوا ہے, تو یہ ایک بڑا کرائسس تھا. تو اس پس منظر میں یہ تعبیر وجود پذیر ہوئی ہے. اس کی روٹس تو انہوں نے ظاہری بات ہے قرآن سے, حدیث سے تلاش کی ہیں, پھر اس کو اکیڈمیکلی کوالیفائی کیا ہے, لیکن یہ اصلاً ایک پولیٹیکل پرابلم تھا, پولیٹیکل کرائسس سے پیدا ہوئی فکر ہے. اور وہ کرائسس, اس کو ہٹا دیں آپ ایک منٹ کے لیے, مودودی صاحب کو ہٹا دیں, ایز اے نیشن ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. نعوذ باللہ, ایک پولیٹیکل سیناریو میں قرآن تو نہیں تبدیل ہو سکتا, اللہ کا پیغام تو نہیں تبدیل ہو سکتا, تو اگر تو کسی نے پولیٹیکل سیناریو کو سوٹ کرنے کے لیے اسلام کا بیسک مطلب بدل دیا ہے, تو یہ تو بہت بڑا آپ الزام لگا رہے ہیں مودودی پر. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب بدل دیا ہے, جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے دانستہ یہ کام کیا ہے. میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک محرومی پیدا ہوئی, ان کی اسٹیٹ کا خاتمہ ہوا, اس خاتمے سے ان کی جو تہذیبی شناخت تھی وہ دنیا کے اندر اس طرح غالب نہیں رہی. اب آپ اس پس منظر میں دین کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے ایک ذہن لے کر جا رہے ہیں اس کی طرف, اور وہ چیزیں جو بظاہر آپ کو تائید میں لگتی ہیں, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا مولانا مودودی کا جو پورا کا پورا استدلال ہے وہ چند آیتوں کے اوپر ہے, وہ یکون الدین کلہ للہ, دین دنیا میں سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہو جائے, یا ان اقیم الدین, اقامت دین ہو جائے. اب اقامت دین کا ایک مفہوم تھا کہ دین پر قائم رہنا ہے یا دین کو قائم کرنا ہے, وہ آپ کو کہیں سے ایک ہنٹ ملتی ہے. اس پر میں بڑی تفصیلی سیریز بھی کی کہ ان کو غلطی کیسے لگی, کیسے انہوں نے ایک ترجمے کو لیا, اس ترجمے سے ایک پوری تعبیر برآمد کی, تو کرتے 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 ایک محل تعمیر ہونا شروع ہو جاتا. تو جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کو ایک طرف رکھ دیں, مولوی صاحب کا بتا رہا ہوں کہ پرابلم ایک طرف رکھ دیں. جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے, یہ ہماری ان یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے, کالجوں سے نکلے ہوئے مسلمانوں کے یہاں یہ پولیٹیکل محرومی اس درجے میں ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر جو دنیا میں تقسیم ہوئی ہے, نیشن اسٹیٹ, فلسطین, غزہ, کشمیر, تمام معاملات میں بالکل اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارا ایک اقامت دین کو ماننے والا, پولیٹیکل اسلام کو ماننے والا آدمی کھڑا ہے. میں تو دنیا بھر میں جاتا ہوں, جدید پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں, سب سے زیادہ ان کے جو کیوریوسٹی ہے وہ کیا ہے, مسلمان دوبارہ کب پاور میں آئیں گے, مسلمان کو غلبہ کب حاصل ہوگا. اور جتنی موومنٹس چلتی ہیں سوشل, ان میں سب کے سب شامل ہوتے ہیں. تو ریئلٹی آف دا ڈے یہ ہے کہ ہمارے کچھ ٹراماز ہیں, ایز اے ملت ٹراماز ہیں, ایز اے نیشن ٹراماز ہیں. اس پس منظر میں علمی غلطیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جو بہت بھیانک نتائج تک لے کے جاتی ہیں. ان بھیانک نتائج سے نمٹنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو ہماری فوج کر رہی ہے. بھائی جب کوئی سامنے آ جائے گا وہ مارا جائے گا, اس کو ہم ماریں گے, لیکن نرسری ختم نہیں ہوگی, کتاب ختم نہیں ہوگی, سینیریو ختم نہیں ہوگا. اس لیے پھر غامدی صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے پورا کا پورا کاؤنٹر نیریٹو مرتب کیا, اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ. اس میں یہ بتایا کہ بھائی یہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے, فاتحین نے اس کو فتح کر لیا تھا, لیکن تم بلیسنگ ڈسکائز دیکھو اپنے ساتھ, اللہ کی نعمت غیر مترکبہ, کہ تاریخ میں جب کبھی کسی نیشن کو فتح کیا جاتا تھا اس کی لڑکیاں لونڈیاں بنتی تھی بھائی, اس کے بندے غلام بنتے تھے. بٹ تم یہ دیکھو, تمہیں انہوں نے تشتیری میں رکھ کے 57 اسلامی ممالک دے دیے. اب کہیں پر اتنی سی لکیر اوپر نیچے ہو گئی ہے جہاں تمہیں لگتا ہے زمین تمہارے پاس ہونی چاہیے تھی, تو اس پہ رونا دھونا, جزا فضا کرنا, اس پہ لڑائی ان سے مول لینا,
جو کچھ تمہیں حاصل ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اس کو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے, نہ مودودی صاحب کے ماننے والے, نہ جدید پڑھے لکھے مسلمان. تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اصل میں پولیٹیکل پرابلم ہے بنسبت ریلیجس پرابلم. اس پہ آتے ہیں پولیٹیکل پرابلم پہ, پر جسٹ پٹ اے بٹن آن دیٹ ڈسکشن. جو آٹومن امپائر کی بھی آپ نے بات کی کہ وہ گلوری ڈیز تھے, آپ نے کئی دفعہ بڑے گلوئنگ ٹرمز میں بات کیا ہے کہ اچھا جی اس وقت مسلمان راج کر رہے تھے, یہ تھا. پر گاندھی صاحب کی ساری فلاسفی تو یہ ہے کہ اس طرف تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے, یہ واپس ایک مسلمان امپائر بنے گا یا ایک اس طرح سے ہم لوگ, یہ اس طرف تو آپ نے جانا ہی نہیں ہے. دیٹس گاندھی صاحب فلاسفی. نہیں, جانا نہیں ہے, یہ کوئی دینی لحاظ سے ہم نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تم اس جگہ پر جانے کا اگر سوچ رہے ہو تو اس کی تمہارے پاس طاقت قدرت نہیں ہے. بھائی میدان خالی تھوڑی ہے کہ میں آج یہ خواہش کا اظہار کروں کہ مجھے امریکہ بننا چاہیے, تو آپ کے خیال میں امریکہ بننے کی کوشش کروں گا. آج حماس نے کوشش کی نا اسرائیل کے خاتمے کی, تو ایک نتیجہ اس کو بھگتنا پڑا. تو اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہے, وہ سامنے کی جو طاقت ہے, کیا وہ ہار لے کر کھڑی ہوگی, آؤ میں تمہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتا ہوں. بھائی دنیا کے اندر پولیٹیکل اسٹیج پر مقابلہ ہوتا ہے, اور مقابلے کے اندر طاقت جیتتی ہے, طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو مزاحمت کے راستے پہ مت جاؤ. جو کچھ حاصل ہے اس پر صبر کرو, اس میں استقامت پیدا کرو, اس کے اندر کوئی نویلٹی لے کر آؤ. اور تمہیں نیم خود مختار ملک کی صحیح 57 کے قریب مل گئے بھائی, وہاں تمہارا آئین قانون دستور چلتا, ان کو آئیڈیل بنا دو, ان کے اندر اخلاقی تعلیم عام کر دو, ان کے اندر لاء کی حکومت لے آؤ. تو یہ کام کرنے کے بجائے آپ چند تقسیمات جو آپ کے لحاظ سے غلط ہو گئی ہیں, یا یہ محرومی کہ میں گلوبل اسٹیج پہ فیصلے نہیں کرتا, اگرچہ آج کل ہم لوگ بڑے گلوبل اسٹیج پہ اللہ نے پھر سے پہنچا دیا, یہ پھر ایک نعمت ہے. آپ امیجن کریں کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں, اور خود بالخصوص ہماری نیشن کے ساتھ کچھ غیر معمولی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں اب آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں, مثلا آپ پہنچ گئے وائٹ ہاؤس تک, وہاں پر آپ یہ کہیں یار میری تو خواہش یہ ہے کہ یہ اوول آفس میں نا ٹیبل کے اس طرف نہیں اس طرف بھی میں بیٹھا ہوں, تو اس پر کیا کہیں گے آپ کو لوگ؟ بھائی خدا کا شکر ادا کرو کہ 2 مہینے پہلے تم لوگ دیوالیہ ہو رہے تھے, کم سے کم وہاں پہنچ گئے ہو. اب کو عالمی طاقتوں کے ساتھ مخاصمت کے بجائے کو ٹریڈ کی بات کرو, کو ملک کی معیشت کی بہتری کی بات کرو. ان کو گرانے کے چکر میں جو کچھ حاصل ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا, یہ کہتے ہیں. اس میں آپ نے حماس اسرائیل کا ذکر کر دیا, اس پر آئیں گے, بٹ پہلے سر سید احمد خان کا بھی آپ نے ذکر کیا. آپ کئی دفعہ ان کی کئی تعریفیں کرتے ہیں. 1857 جب وار ہوئی تو ایک طرف جب مسلمان بغاوت کی طرف جا رہے تھے, سر سید احمد خان اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے جس طرح کی آج جاوید احمد غامدی کرتے ہیں کہ بھائی کن سے لڑ رہے ہو, انگریز آپ کے اوپر حاکم ہیں, انگریزوں کو انہوں نے بچایا. ابھی مسلمانوں کو بولا کہ بھائی ہتھیار وتھیار ڈالو, یونیورسٹی جاؤ, پڑھو لکھو. بٹ وہ ایک عوام جو ہے اس کے خلاف بیانیہ تھا. ایک حاکم آپ کے اوپر آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایز انڈیویجولس وہ کلونیل پاور سے لڑنے کی طاقت نہ ہو, بٹ ایک کلیکٹیو بنا کر, ایک ہندو مسلم یونٹی بنا کر آپ برٹش کلونیزم کو ہرا سکتے تھے. 1857 بھی سکسیزفل ہو سکتی تھی, پر سر سید احمد خان نے جو رول ادا کیا اس میں وہ برٹش کی طرف لائلٹی پیدا کرنا زیادہ تھا, ایز اپوز ٹو ایک اینٹی کلونیل سوچ پیدا کریں. بھلے آپ میں ہمت نہ ہو, ٹھیک, میرے اندر آج امریکہ سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے, لیکن مجھ سے اگر کوئی امپیریلزم کے بارے میں بولے گا تو میں کوئی مہربان نہیں ہوں گا امریکہ کے اوپر, میں ان کی جو حرکتیں ہیں وہ بتاؤں گا. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو سوچ بھی پیدا کی جا رہی ہے, سر سید تو ایک لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی, بٹ ابھی وہ اینٹی امپیریل یا اینٹی کلونیل نہیں ہے, وہ سارٹ آف ایک ایکسیپٹنس ہے کہ بھائی یہی دنیا ہے, آپ جاؤ میڈیکل کالج جاؤ, انجینئرنگ پڑھو, وہ انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, یہ سب سوچ چھوڑ دو ابھی. جی, بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں سر سید کی اگر آپ بات کریں نا, تو ہر آدمی کہ کیا پولیٹیکل سینیریو ہے, کس زمان و مکان میں وہ کھڑا ہوا ہے, اس کا اقدام عملی طور پہ بھی درست ہے نہیں ہے, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. اس کے اوپر کوئی سر سید کو پیغمبر نہیں کہتا, لیکن جو بیسک اپروچ آئیڈیالوجی تھی اس بندے کی وہ یہ تھی کہ ہم شکست کھا چکے ہیں, اس وقت مخاصمت سے کچھ نہیں ہوگا, ان علوم میں مہارت حاصل کرو, اور یہ اگر یہاں پر آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک مینجمنٹ کا رویہ پیدا ہونا چاہیے. اس میں آگے بڑھ کر اس نظام کو قبول کر لینا چاہیے, یہی نظام آئیڈیل نظام ہے. ان کو حق تھا کہ وہ آئیں اور ہم پر رول کریں, ہم کوئی جس کو آپ کہتے ہیں ڈیمونائز نیشنز ہیں, ہمارے پاس وہ انٹلیکٹ نہیں ہے. ان کیا تھا, گورے اپنے آپ کو سمجھتے تھے, آج بھی سمجھتے ہیں. سر سید نے یہ لکھا ہے, نہیں بالکل سر سید نے گورا, جو انہوں نے بولا کہ اگر گورا انسان ہے تو جو نیٹو ہے وہ اس کے
پیٹ کے برابر ہے. دیکھیے میں نے ان کی ان اطلاقی آراء کو نہ میں کبھی ڈیفینڈ کرتا ہوں اور نہ میں نے کوئی اس کو ہسٹوریکلی اس طرح سے پڑھا کہ سر سید نے پوری لائف میں بیسک فنومنا تھا ایجوکیشن کا، مخاصمت سے روکنے کا، یہ بیسک بات تھی ان کی. اس کے اندر ان سے کہیں اعتدال سے ہٹ کے بات ہوئی ہو، لوگ اس کو کرٹیسائز کریں، اس کو کرٹیکلی دیکھیں، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ بھائی دنیا کے اندر میری خواہشات، آرزوؤں، توقعات سے چیزیں نہیں بنتی. زمانی حالات اپنے لحاظ سے کروٹ لیتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں انسانوں کے ہاتھ میں، کچھ چیزیں کائنات کا عالم کا پروردگار بھی کر رہا ہوتا ہے. تو کب یہ رخ پھر پلٹتا ہے؟ اب 1000 سال ہمیں جو اقتدار ملا وہ تو ہمارے پیغمبر کے ساتھ خدا نے خاص معاملہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اقتدار ہمارے ہاتھ میں آیا. کرتے کرتے دنیا کا وہی دور تھا، پھیلتا چلا گیا، ویسے ہی پھیلا جیسے باقی سلطنتوں کا پھیلتا تھا. تو اس میں کوئی نیا کام ہم نے نہیں کیا، ایسے ہی ہوتا تھا، اقتدار پھیلتا تھا. اب تبدیلی آئی ہے. خود ان فاتحین میں کچھ ریفارمیشن کا کام ہوا ہے، ان کے کوئی فلاسفرز پیدا ہوئے، انہوں نے کہا بھائی اس طرح سے جانور بنا کر حکمرانی کرنے سے بہتر ہے انڈائریکٹ بیٹھ جاؤ. یہ امن کا وقفہ ہے، اس وقفے میں اپنی بقا کی جنگ لڑو، اپنی تعمیر کرو. اور ہمارے ہی ملکوں نے، یہ ہمارا ملک ہے ملیشیا، یہ ہمارا ملک ہے ترکی، انہوں نے اس سوچ کو اپنا کر اپنی تعمیر کی. آج ملیشیا کا جو پاسپورٹ ہے وہ امریکہ کے پاسپورٹ کے برابر ہے. وہ مسلم کنٹری ہے. میں 9-10 سال ملیشیا میں رہا ہوں، میں امریکہ میں رہتا ہوں. دنیا کا کوئی انفراسٹرکچر ملیشیا سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اتنی ترقی انہوں نے کی ہے. انڈونیشیا کو آپ دیکھیں، آپ باقی ممالک کو دیکھیں، مسلمان ممالک ہیں. تو ہم اس کی دعوت دیتے ہیں. باقی یہ کہ جی امریکہ جو ہے مثال کے طور پہ، میں نے ایک جگہ ایک لفظ کہا تھا 2 سال سے لوگ اس کو ایک گالی سمجھ کے پوچھا، مہذب فاتح. میں نے کہا تھا امریکہ کس پس منظر میں کہا تھا؟ بھائی یہ باقی غیر مہذب فاتحین کے کمپیریزن میں رکھ کے کہا تھا. اس کا ہرگز یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اب کل مجھ سے کسی نے کہا دیکھیں جی اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر دیکھیں اتنا امن و امان ہے اور مذہب سے جڑ. میں نے کہا بھائی 1 منٹ، یہ امن و امان جو ہے نا پیسے کی وجہ سے ہے. آبادیاں کم ہیں اور پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہماری نسلوں کو لوٹا ہے، افریقہ کے اندر جا کر کالوں کو سلیوز بنایا ہے، وہاں سے ہیرے جواہرات چوڑے، پوری دنیا پہ حکمرانی کے پیسہ لوٹ کے لائے ہیں. تو میرا ملک اگر 2 کروڑ آبادی پر ہو اور میرے پاس $50 ٹریلین ہو تو میں بھی آپ کو اسکینڈینیویا بنا کے دکھا سکتا ہوں. تو عالمی حالات اپنی رفتار سے چلتے ہیں، وہ میری آپ کی خواہشات سے نہیں چلتے. امریکہ اگر آج دنیا کا ابا بن کے بیٹھا ہوا ہے تو بھائی 2nd ورلڈ وار میں اس طاقت نے 3 لاکھ جہاز بنا کے دیے تھے. اس کی جواب میں اس نے دنیا بھر سے سونا حاصل کیا تھا، اس کو اس نے ٹیکنالوجی میں لگایا، اس سے اس نے پاور حاصل کیا، جسلے کا بادشاہ ہے. تو آپ کے حکمران بھی اسی کے پاس جاتے ہیں غزہ کا مسئلہ حل کروانے کے لیے. دیز آر پریکٹیکل ریئلٹیز. ان کو کبھی ہم حق و باطل کی جنگ بنا کر پیش نہیں کرتے کہ جی آپ نے امریکہ کا اچھا غلام بننا ہے. نہیں، آپ نے اپنے ملکوں میں رہنا ہے، خدا کا شکر ادا کرنا. ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے. اچھا اس کے جواب میں جو نظام آپ چاہتے ہیں، چلے امریکہ کولونزم، سوویت یونین ہے، سب کچھ وہ ہے. آپ کا جو نظام ہے وہ جمہوریت میں مبنی ہے جو دنیا پیش کر رہی ہے. ذرا پوچھیں جا کر مسلمانوں کا نظام، وہ پھر خلافت میں مبنی ہے. یعنی جس کے اندر ایک خلیفہ ہوگا جس کو آپ نے اطاعت کرنی ہے، سارے مسلم والے اس کے ساتھ جائیں گے. پھر وہ خلیفہ دنیا کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہی جو امریکہ کر رہا ہے. تو میں جس وقت دنیا کو یہ بتاتا ہوں کہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بھی ڈیولپ کرو، وہ جو تم امریکہ کو گالی دے رہے ہو اس کے جواب میں تمہارے پاس کیا ہے بھائی؟ تم جب سپر پاور تھے 1000 سال تو تم نے دنیا کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہوا تھا کہ ہر کوئی اپنی مملکت کے اندر آزاد ہے. تمہاری اسٹیٹ کے اندر غیر مسلم شہری کے کیا حقوق ہیں؟ تو ریفارمیشن کا کام ہے. اس کو کبھی بھی اس پس منظر میں نہیں سمجھنا چاہیے جیسے کوئی ہم کہتے ہیں امریکہ کی غلامی اختیار کر لیں یا برطانیہ کے سلیو بن جائیں. اور آگے بڑھ کے ایک اور بات بھی کرتے ہیں، دنیا میں یہ جو ہم اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں نا کہ ایک ہی پاور، بھائی دنیا کی ڈائنامکس چینج ہوتی رہتی ہیں. ابھی آپ دیکھیے پچھلے 10 سال میں دنیا کا نقشہ کیسے تبدیل ہوا ہے. یعنی وہی ایشیا، وہی چائنا جو یہاں پر تھا، اس کی گروتھ نے دنیا کی سپر پاورز کے اندر پاور ڈائنامکس کے شفٹ ہوتے ہوئے نظارے دکھا دیے. تو اس میں آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، امن ہماری ضرورت ہے. ہم شکست خوردہ ہیں، ہم 2nd ورلڈ وار کے مغلوبین ہیں. ہم نے اپنی تعمیر کرنی ہے. اس پس منظر میں نیشنز کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کا رشتہ ہونا چاہیے. سر میں نے آپ کی ساری اس پہ گفتگو سنی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنے بارے میں بھی کچھ جانا کہ جو تھوڑا ہمارا آف لائن بھی پی ٹی آئی بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا. اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا ایک بائس آ جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ پی ٹی آئی سپورٹرز جو پھر بات کرتے ہیں، پھر اس پر جب میں جواب دیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی تم تو مطلب بال کی کھال ہی اتار رہے ہو. جس طرح کرکٹ پر بھی میں نے ویڈیو بنائی کہ یار عمران خان بہتر تھے یا وسیم اکرم بہتر، بڑے لوگوں نے بولا یہ ضرورت کیا تھی، بٹ ان کو یہ پس منظر نہیں پتا کہ پورے ٹویٹر ایک دن پاگل ہو گیا تھا، ٹرینڈ ہو رہا تھا، تو مجھے کچھ بولنا ضروری ہو گیا تھا. تو اس پورے ٹاپک پہ جو آپ کا ڈسکشن ہوا ہے، انفارچونیٹلی جو دوسری سائڈ ہے ان کا میں نام بھی نہیں لے لوں گا کیونکہ وہ اتنے جاہل لوگ ہیں. وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے کبھی آپ کو
رینڈ کارپوریشن کر دیتے ہیں, کبھی کس کو کر دیتے ہیں, مطلب بھی نہیں پتا ہوگا رینڈ کارپوریشن کا, بس کوئی انگریزی یوٹیوبر دیکھیں وہ چھاپ دیا, وہ اپنی دکان چلانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یا وہ ڈسکشن ہو جاتا ہے کہ آپ امریکن ایجنٹ ہیں یا جاوید غامدی صاحب امریکن ایجنٹ ہیں, تو ڈسکشن جو ہے نا وہ وہیں پر ریڈیوس ہو جاتا ہے. پر اگر مجھے 2 منٹ دی جائیں تو اجازت, کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ وہ انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا کہ جاہل کیا کرتے ہیں, آپ کو اپنے لیول پہ لے آتے ہیں پھر آپ جیت نہیں سکتے. تو میں بھی پولیٹیکلی یہ غلطی کرتا ہوں کہ ان کے لیول پہ جاتا ہوں اور ہمیشہ ہارتا ہوں. یہاں مجھے لگ رہا ہے آپ بھی ان کے لیول پہ جا کے جب ان کو جواب دے رہے ہیں آپ بھی ہار رہے ہیں, کیونکہ آرگیومنٹ پھر آپ انہی کے پیراڈائم میں کرتے ہیں. ان کا جو پیراڈائم ہے کہ ہم سب مسلمان امہ ہیں اور یہ یہود و نصار ہیں, ان سے ہم نے لڑنا ہے. تو آپ جب فلسطین کا ذکر کرتے ہیں آپ بھی پیراڈائم وہی لیتے ہیں کہ اچھا پھر مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے, وہ کیا ہے. ویئر ایز آئی تھنک پیلسٹائن از یونیک. آئی ڈونٹ تھنک پیلسٹائن کو آپ ٹرکی سے ملا سکتے ہیں یا آپ اس کو ایجپٹ سے ملا سکتے ہیں یا پاکستان سے ملا سکتے ہیں جسٹ بیکاز وہ مسلمان ہیں. تو اس میں 2-3 تاریخی پس منظر سے جو آپ نے گفتگو کی ہے, کیونکہ میں نے اس کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جو میں نے شیلف کر دی تھی, بیکاز آئی سیڈ اتنا اب اسرائیل فلسطین پہ کام ہو چکا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آئی تھنک مے بی آئی شوڈ پبلش اٹ. لائک آپ کہتے ہیں کہ عرب نے نہیں مانا برٹش مینڈیٹ پیلسٹائن یا UN جو پلان بنا تھا پیلسٹائن کا, یہ ایک سر مس نومر ہے. یہ میں آپ کو تاریخی کتابیں بھی ساری اس کی بھیج دوں گا. عربس کو ایک تو چانس نہیں ملا, ایک تو چلیں وہ جو اس کا آپ کرینز کمیشن سے سارا اسٹیٹسٹک دیکھیں گے کہ کتنی عرب پاپولیشن تھی, کتنی تھی. چلیں آپ کی زمین لے لی, بھیک میں آپ کو جو دے دیا وہ بھی آپ کو مان لینا چاہیے تھا. وہ بھی غلط بات ہے کہ اسرائیل نے مان لیا تھا. اسرائیل کے اپنے لیڈرز کی آپ ساری باتیں سنیں تو یہ پوری ایک سازش کی گئی تھی کہ بھائی لڑنا تو جو ہم نے ہے وہ آن دا گراؤنڈ لڑنا ہے. تو جو انہوں نے جا کر ڈیرہ یاسین میں ہزاروں مارے وہ اسرائیل کی باؤنڈریز میں نہیں تھا. یا 1967 کی جنگ کی آپ ذکر کرتے ہیں, اس میں بھی شکست اس لیے ہوئی کہ سب کو پتا تھا امریکہ ان کے پیچھے ہے. اگر ایجپٹ پہلے جہاز چلائے گا تو امریکہ گھس جائے گا. تو ان کی ایئر فورس گراؤنڈڈ تھی, انہوں نے آگے بوم کر دیا. اگر حماس اکتوبر 7 نہیں کرتا, ایون دس آئیڈیا کہ چلو بھیک میں آپ کو جتنی کیلریز زندہ رہنے کے لیے ہیں وہی مل جاتی ہیں, اسی میں خوش رہو, پڑھو لکھو, زندگی تمہاری آسان ہوتی. تو سر ویسٹ بینک نے تو حماس نہیں ایگزسٹ کرتا, یا یاسر عرفات نے تو بندوق نہیں اٹھائی, ابراہیم اکارڈز کیے انہوں نے. یا حماس کا بھی اگر ہم ذکر کریں تو 2005 کا جو چارٹر ہے وہ 1967 بارڈرز کی بات کرتا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر 1967 بارڈرز آپ مان رہے ہو تو بارڈرز کے باہر ایک اور ملک ہوگا. تو وہ حماس نے بھی مان لیا. اچھا PLO جو ہے اس نے اگریمنٹس بھی کر لیے. ویسٹ بینک میں محمد عباس جو ہیں وہ جنگ بھی نہیں کرتے, وہ عوام کو بھی بولتے ہیں ٹھنڈے رہو, مت لڑو, جو مل رہا ہے مان لو. اس کے باوجود بھی تو اسرائیل وہی کر رہا ہے. تو اکتوبر 7 کو سٹارٹنگ پوائنٹ لینا یا یہ کہنا کہ حماس نے مروا دیے اب 70,000 ہمارے بچے, میری نظر میں تھوڑا انفیئر ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, یہ آپ کا نیریٹو ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. اس میں جو بھی آپ نے پولیٹیکل ریئلٹیز بیان کی ہیں یہ لوگوں کے متعلق کے لیے موجود ہیں. کچھ مجھے بھی ان کو پڑھنے کا موقع ملا ہے. کچھ چیزوں پہ اطلاقی اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کچھ چیزوں سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اس سب کو جیسے آپ نے بیان کیا ہے بے عینی ہی مان لینے کے بعد مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ جو پیس پوائنٹ اس وقت ہمارے سامنے آئے ہیں مسلمانوں کو اس پہ ایگری ہونا چاہیے؟ وہ تو ہو گئے نا, اب کیوں ہمارا چوائس نہیں, کیوں ہوئے؟ بیکاز وہ ریلیونٹ نہیں ہے. آپ کا میرا اگری ہونا ریلیونٹ بھی نہیں ہے. میرا آپ کا نہیں, آپ نیریٹیوز کلاسیکل بتائیے. کیا اس وقت فلسطینیوں کو جو کچھ ہو گیا, میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, نقبہ انہوں نے کیا, انفیئر ڈسٹریبیوشن ہوئی, برٹش امپائر نے 3 پارٹیز کے ساتھ جھوٹ بولا, غلط تقسیم کی, آبادی کے لحاظ سے غلط تھی, اسرائیل نے اٹیک کر دی ہے, مسلم کچھ سب کچھ مان لیتا ہوں, 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رجسٹ کرنا ہے, آپ نے رجسٹ کیا اپنے رائٹس کے لیے. تو پھر یہ اس وقت جو امن معاہدہ پیش کیا گیا ہے اس کو کس گراؤنڈ پہ ہمیں ماننا چاہیے؟ میرا سوال ہے آپ سے. نہ ریزسٹنس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے, نہ ایکسیپٹنس کا میں نہیں, آپ بتائیے حماس کو مان لینا چاہیے. حماس نے مان لیا ہے. کیوں مان لیا؟ کیونکہ دیکھیں اٹس اے سرنڈر ڈاکیومنٹ. کیوں ہے؟ اٹس لائک سیئنگ ٹریٹی آف ورسائی جرمنی نے کیوں مانگی؟ کیوں ہے سر؟ وہ ہار چکے, اسی لیے. لیکن یہ کہنا کہ کیونکہ آپ ہار چکے اور دیکھا اس کے بعد کیا ملا, جو آپ لیٹ سے آدھی روٹی کھاتے تھے وہ بھی تم سے چھن گئی, تو بہتر تھا آدھی روٹی میں ہی خوش رہتے. بالکل.
یہ آپ اور میں تو نہیں فیصلہ کر سکتے. نہیں فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, وہ میرے پاس آتے ہیں بھائی. جب وہ ریزسٹنس کا فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جب وہ سرنڈر کا فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ مسلمان امہ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایک فلسطینی کیا کرے گا. ایسا نہیں ہے, مسلمان امہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ابھی بھی مسلمان امہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. شہباز شریف, محمد ثانی, اردن کے شاہ عبداللہ, یہ لوگ مل کے بیٹھے ہیں ٹرمپ کے ساتھ. انہوں نے اس فیوچر کو ڈسکس کر کے ڈیسائیڈ کیا ہے عالمی قوت سے, انہوں نے اسرائیل سے اس کو بنوایا, مسلمان امہ نے کیا ہے. اسرائیل کے ساتھ اس وقت جتنے معاملات ہیں وہ شرم الشیخ میں ہوئے, مسلمان امہ نے کیے. ہم سے وہ کس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں؟ ہم سے وہ یہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرو. بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے, اس اسٹریٹجی میں آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہم ان کو کیا بات بتا رہے ہیں؟ کیا ہم نے آج تک یہ کہا کہ فلسطین کی تقسیم, میں نے تو اس سے آگے بڑھ کے بات کی, میں نے کہا فلسطین کو کیوں روتے ہو بھائی؟ میں تو 57 اسلامی ممالک کو روتا ہوں, میں کشمیر کو روتا ہوں, میں سوڈان کو روتا ہوں, میں ملیشیا کو روتا ہوں, ہر جگہ پہ رہوں گا. یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ کولونیل پاورز نے کی ہے, اپنے مفادات کے تحت کی ہے, ان جسٹ میٹرز کی ہیں, دسیوں چیزیں ہوئی ہیں. کوسوو بوسنیا کو آپ دیکھیں, کسی سے کوئی عدم اتفاق نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا. یہ ادھورے ہمارے ساتھ ہوا ہے, یہ ڈیورنڈ لائن کا جو معاملہ ہوا ہے آج تک ہمارے سر پہ تلوار بن کے بیٹھا ہوا ہے. کل بھی میری سرحد پہ میرے فوجی اس غلط فیصلے کی وجہ سے مارے گئے ہیں جو گورے کر کے چلے گئے ہیں کہ بھئی یہ پشتون بیلٹ تھی, اگر اس کو آپ نے تقسیم کرنا تو اگر فطرت کے مطابق کرتے کو اس وقت دونوں طرف کے لوگوں کو آن بورڈ لیتے, نہیں کیا. کشمیر کا مسئلہ اسی طرح ادھورے چھوڑ کے, تو 10,000 کانفلکٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں زیادتی, بدنیتی, بدماشی کی بنیاد پہ کی عالمی پاورز نے. اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں پولیٹیکلی اس کو غلط کہنے کا حق نہیں ہے. بالکل حق ہے بھائی. 1857 کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان نہیں بنا. 2 پولیٹیشنز کی ڈپلومیسی اور پالیٹکس اور عالمی حالات جس کو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا. اگر سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہارتا, آپ اس وقت دیکھیے چرچل جس وقت گئے ہیں یو ایس کانگریس میں حمایت لینے کے لیے, تو کیا کیا شرائط ہیں جو کانگریس نے منوائی ہیں ان سے کہ آپ اپنے کالونیز کا کیسے خاتمہ کریں گے. ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. وہ عالمی طاقتیں, زمانی حالات, دنیا بھر کے اور بھی بہت ہزار فینومنز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی کے نتیجے میں ریزسٹنس کر کے حاصل کرنا ہے اہداف کو تو کیجئے نا. پھر آپ یہ بات نہ کریں کہ جی ہم نے مثال کے طور پہ مقدمہ زندہ کر دیا, ہم نے یہ آدھی روٹی کھانی تھی, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر تھی. پھر آپ اپنے طور پہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, ہمیں پھر مت گھسیٹیں. آپ ہمیں یہ مت کہیں کہ حسن الیاس صاحب بھی آپ کے اس اقدام کی, میں اس اقدام کو خودکشی سمجھتا ہوں. میری نظر میں چونٹی مجھے کاٹتی ہے تو میں روند کے پھینک دیتا ہوں, کتا مجھے کاٹتا ہے تو دامن بجا کے بھاگتا ہوں. کیوں؟ طاقت نہیں ہے بھائی کتے کو روند کے مارنے کی, چونٹی کو پھینک دیتا ہوں میں. تو سوال صرف اتنا سا ہے, اسرائیل مغربی طاقتوں کا بغل بچہ ہے, اس کی ناجائز اولاد ہے, انہوں نے ان کو وہاں پر آباد کیا ہے, سب کچھ ہو گیا, کر دیا نا آباد. اب آباد کرنے کے بعد آپ کا جو نیریٹو مذہبی قیادت کا آج ہے, پولیٹیکل قیادت کا نہیں ہے. پولیٹیکل قیادت بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی. ابتدا میں وہ اس کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں تھے. ہم یہ کہتے ہیں تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی, اقوام متحدہ کی جو تقسیم تھی ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. اس کے بعد جنگیں ہوئیں, جو کچھ ہوا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر آپ کو آپ کی قیادت کو اقتدار حاصل تھا, آج وہاں کا امیر المومنین کون ہے؟ ٹرمپ. وہ وہاں پر فیصلے کر رہا ہے کہ اس فوجی کو بٹھانا ہے, اس فوجی کو بٹھانا ہے. یہ سب کی سب بحث حکمت اور تدبیر کی بحث ہے. میرے پاس اگر آج طاقت ہو امریکہ جیسی تو بھائی میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا, میں پہلے اسرائیل کو اس کی جگہ پہ لے کر آؤں گا. نہیں ہے نا طاقت. اب مولوی کیا بتاتے ہیں؟ مولوی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی طاقت کی بحث مت کرو, تم تو رسول اللہ کے دور میں ہوتے تب بھی طاقت کی بحث کرتے, اور بدر میں یہ ہوتا وہ ہوتا. تو وہ اس کو مذہبی نیریٹو کا رنگ دیتے ہیں کہ کم بندوقوں سے بھی اگر حملے کر دو تو اس کے نتیجے میں فرشتے اتریں گے قطار اندر قطار, تمہیں فتح ہو جائے گی. وہ نہیں ہوئی. ہم نے بتایا بھائی وہ جو خدا کی نصرت تائید کے وعدے ہیں وہ اس طرح کے پولیٹیکل کرائسس کے لیے ہے ہی نہیں. یہ طاقت سے لڑنے والی جنگیں ہیں. دیکھو تم ہار جاؤ گے, ایک جنگ ہارے, دوسری ہارے, تیسری ہارے, چوتھی ہارے, 5ویں جنگ ہار گئے. وہ کہتے ہیں پیچھے امریکہ, بھائی امریکہ پیچھے تھا, یہ کوئی مطلب ایسی انہوں نہیں بات, کس کو نہیں پتا اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ہمیں یہ سوچنا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پیس ہماری ضرورت ہے. اس پہ پھر آپ یہ کہتے ہیں بھائی ویسٹ بینک میں تو نہیں تھا یہ. جس وقت ایک مسئلہ بگڑ جاتا ہے نا بھائی, جب آپ کی لڑائی ہو جائے نا گھر میں کسی سے, تو وہ پھر آپ کی ماں بہن کو بھی نہیں بخشتا, وہ گالیاں دیتا ہے.
اس کے ہاتھ میں پیپر ویٹ آتا ہے وہ اٹھا کے مارتا ہے, آپ کے ہاتھ میں پینسل آتی ہے وہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے. کانفلکٹ کو آئیڈیلزم پہ نہ دیکھیں, ابھی بھی وقت ہے. وہ پڑوسی ممالک موجود ہیں, آپ حماس کا اپنا مینیفیسٹو دیکھیں, اس میں کچھ تدریج کے ساتھ تبدیلی آئی تھی. پہلے وہ اسرائیلی اسٹیٹ کے وجود ہی کو نہیں مانتے تھے, پھر انہوں نے کہا چلو بھائی 2 نیشن پر آ جاؤ, لیکن رقبہ اس طرح سے ہونا چاہیے. 10 چیزیں ہیں. اور وہاں پر جب عالمی طور پر مسلمانوں کی پولیٹیکل قیادت اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ یار یہ ریزسٹنس, یہ عدم استحکام ریجن کو آگے نہیں بڑھا سکتا, پڑوسی ممالک نے تسلیم کر لیا. مسئلہ میرا آپ کا پاکستان میں نہیں ہے, مصر کا تو ہے نا, اردن کا تو ہے نا, یو ای کا تو ہے نا, وہ اس ریجن میں موجود ہیں. ابراہیم ایکارڈز ہوئے, اس پہ معاملات. میں یہ نہیں کہہ رہا جس طرح یہاں پر ہمارے ہاں قیادت موجود ہے مذہبی, اسرائیل میں بھی موجود ہے. ان کے اس وزیر اعظم نے اس نے اوسلو ریکارڈ کیا تھا, ان کو کس نے مارا؟ وہاں کی مذہبی قیادت نے. بالکل نے اس کی تابوت نکال کر مارچ کیا تھا, پوری کیمپین چلائی تھی. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس میں ہمارا جو ایک آخری نقطہ میں بتا دوں, ہمارا درد دل کیا ہے. وہ درد دل یہ ہے کہ میرے بچے نہ مریں, جس کو آپ آخر میں آ کر, میں نے ایک مضمون لکھا تھا, ہماری امت کا جو اس وقت حال ہے, یعنی گمشدہ عظمت تاریخ اس وقت ہمارا حال ہے, اور بالکل ظلمت میں ڈوبا ہوا مستقبل ہے. نتیجہ کیا حاصل ہوا بھائی آپ کو؟ سوال یہ ہے, جو کچھ ریزسٹنس سے پہلے کی چیزیں تھیں اگر ہم اس کو قبول کرتے, عالمی امکانات موجود. اور ہم ایک اور بات کرتا ہوں میں, تو یہ مذہبی بات ہے, پولیٹیکل بات نہیں ہے, مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے. او بھائی اس قوم کے بارے میں تو اللہ نے کچھ وعدے کیے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ وہ لمبا ڈسکشن ہے. تو میں موسیٰ کی وجہ سے یا جیزس کے ساتھ جو انہوں نے کیا, وہ اس کا ان کو وہ پٹائی جو ان کو لگی ہے وہ لگتی رہی ہے, اب بھی آباد ہوئے, انہی قوتوں نے ان کو آباد کیا ہے وہاں پر. تو ہم اگر کسی فیتھ کو بھی مانتے ہیں تو کچھ فیتھ پر بھی بلیف ہوتا ہے, لیکن پولیٹیکلی آپ دیکھ لیں, میں کہتا ہوں پولیٹیکلی اسرائیل کا پورا نیریٹو آپ تارو پود بکھیر دیں اس کے, دنیا کو بتائیں یہ ظالم لوگ ہیں, لیکن جب بندوق اٹھائیں گے نا تو فیصلہ ڈیزی کٹر میزائل کریں گے. اس میں کیونکہ اگین جو آپ کی ڈبیٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی مولویوں سے ہوتی ہے, جو پہلے یا جو اب نئے یوٹیوبر آ گئے ہیں وہ اسکولوں میں جا کر کہ ہم تو حاکم تھے, ہم پورے حاکم ہوں گے, یا زید حامد ٹائپ جو لوگ کہتے ہیں تو پورا انڈیا ہمارا. مجھے پتہ ہے آپ وہ سینیریو نہیں پیش, بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی سارے سائڈ پہ رکھیں. اس سے جب ڈبیٹ ہوتی ہے تو آپ بالکل بجا کہتے ہیں کہ بھائی تو جاؤ نا خود لڑو. کچھ تو ہیں جن کے خود کے ڈچ پاسپورٹ ہیں, اور آپ کو بتا رہے تھے جہاز جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے, تو وہ منہ ادھر ادھر ہو گیا, اور کیونکہ انجینئر صاحب نے یہ ان کے سچائی پبلک کی تھی, ان پہ 295C لگوا کر ان کو اندر کروا دیا یہ سب بولنے پر. ان سب کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. پر آئی تھنک اس میں جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کی کیا رائے ہے, ان کی کیا پرٹیکولر تاریخ ہے, یہ اب ایک ہماری پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ ہے کہ اکتوبر 6 2023 کو کیا پیس تھا. میری نظر میں پیس نہیں تھا, وار ہی تھی. یہ نیٹ ٹرنر نے جب سلیوری ریبیلین کیا تو پھر گورو نے بولا پیس خراب ہو گیا ہے. سلیوری جب تک تھی پیس تھی. چلو نیٹو امریکنز کا تو ہم نے قتل عام کیا تھا, تمہیں ہم نوکری کے بعد کھانا وانا دیتے ہیں, کم از کم اسی میں خوش رہو. اب ہسٹری جو ہے وہ 1-2 سال میں نہیں ہوتی. اگر اللہ کرے جو دنیا بھر میں ایک موومنٹ چلی ہے, اگر 10, 15, 20, 25 سال بعد اسرائیل کا زوال اس سے آتا ہے, اور میں وہ مسجدوں والی دعا نہیں کر رہا کہ نصف و نابود کر دے, ایک اسٹیٹ جو اپارتھائڈ یا زائنزم یا کلونیل سیٹلر مینٹیلٹی پہ بیسڈ ہے, وہ دیواریں ٹوٹیں, ایسٹ ویسٹ جرمنی کی بھی ٹوٹیں, امن و امان سے رہیں. ایک اسٹیٹ ایسا نہ ہو جس کو لگے کہ اب میں سیریا کو بوم کر دوں. وہ جو ایک فلاسفی ہے وہ ختم ہو اگر 10-15 سال بعد, پھر شاید آپ فلسطینوں سے پوچھیں کہ جو آپ نے سیکریفائس کیا وہ ہسٹری ڈیسائیڈ کرے گی, وہ لوگ فیصلہ کریں گے. پر اگر اس کو میں ایک سمپل انالوجی میں کر دوں کہ اگر کچھ عورتیں بیٹھی ہیں جن کے سب کے میاں مارتے ہیں, ایک ان میں چھوٹے کو اس کو گالی دے دیتی ہے, وہ اس کا قتل کر دیتا ہے, بولتی ہے دیکھا تو نے گالی کیوں دی, کم از کم مار رہا تھا, کھانا وانا تھا. پر وہ عورتیں یہ نہیں ریئلائز کرتی ہیں جب وہ یہ سکھاتی ہیں کہ جو مار رہا ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم بھی سیف ہو, وہ ایک دن تمہیں بھی مار کے اتنا مار دے گا کہ تم بھی مر جاؤ گے. تو اگر اکتوبر 7 نہیں ہوتا, وہ ایک کاؤنٹر فیکچول ہوتا ہے جو ہسٹری میں آپ کر نہیں سکتے, تو کیا فلسطینیوں کی زندگیاں بہتر ہوتی؟ دیٹس آلسو اسٹل کویسچنبل, بیکاز وہ اسرائیل ہی کنٹرول, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, وہ اسرائیل کے ہی ہاتھ میں تھا. اور ابھی بھی جو یہ حکومتیں ہیں, وہ پاکستان کی ہو, وہ سعودی عربیہ کی ہو, وہ ایجپٹ کی ہو, وہ واقعی ان ملکوں کی حکومتیں ہیں یا نہیں ہیں, وہ ایک اور ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ اکتوبر 6 2023 پر فلسطینیوں کی زندگی, چلیں آپ کہیں ڈیزی کٹر نہیں تھے, گولیاں تھیں. کیونکہ جب ریٹرن مارچ کی تھی
اس پہ ایک ایبی مارٹن کی ڈاکیومنٹری بھی ہے جنہوں نے بولا تھا ہم پھول رکھیں گے, اس پہ بھی گولیاں پڑی تھیں ان کو. تو گولیاں ان کو پہلے بھی پڑ رہی تھیں, اب ڈیزی کٹر پڑھ رہے ہیں. تو یہ ان کو پھر ان کو سبق دینا, ہمارے مولویوں کو آپ نے جو بولنا ہے ان کو یہ سبق دینا کہ گولیاں بہتر تھیں یا ڈیزی کٹر بہتر ہے, میرے خیال سے غلط بات ہے. میں ان کو کیا سبق دیتا ہوں, اگر وہ دین کے ماننے والے ہیں نا, تو ہمارا جو دین ہے وہ مسلح جدوجہد اور مزاحمت کے بارے میں ہمیں ایک شریعت اور قانون بھی دیتا ہے. ہم وہ شتر بے مہار نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں اور اپنے مطالبات کے لیے لوگوں کی گردنیں اتارنا شروع کر دوں. ہمارے دین میں کسی کی جان لی جا سکتی بغیر دو چیزوں کے, یا اس نے قتل کیا ہو یا اس نے فساد فی الارض کیا ہو. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے ہمارے دین میں مسلح جدوجہد کے لیے کچھ شرائط رکھ دی گئی ہیں. اس کا فیصلہ نظم اجتماعی کرتا ہے, اس کو لوگ نمائندہ بناتے ہیں, وہ لوگ اس فیصلے میں شریک ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب تم یہ فیصلہ کرو تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھنی ہے, طاقت کا توازن دیکھنا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ جب آپ مارنے کے لیے نکلتے ہیں تو جذباتی تقریر تو آپ کر لیں یہاں پر کہ 70,000 نے قربانی دے کے 20 سال بعد بتا دیں گے وہ بھائی اس وقت ان 70,000 کے جو بچے وہاں موجود ہیں وہ بھوک اور پانی اور پیاس سے بلک رہے ہیں. آپ تو مستقبل میں اپنا ورلڈ آرڈر کے اندر تبدیلی دیکھ رہے ہیں نا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں پھر گروہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں, پھر آپس میں فساد ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے فیصلہ کیا وہ اسلام کو مانتے تھے. اگر مانتے تھے تو اسلام نے مسلح جدوجہد کے حوالے سے کوئی قانون دیا ہے؟ اس نے تو یہاں تک بتایا آپ کو کہ جب طاقت نہ ہو تو زمین کے لیے مت لڑو, ہجرت کر جاؤ وہاں سے. یہ آپ کو دین بتاتا ہے. تو پہلے تو پھر اس پہ مجھ سے ڈیبیٹ کریں وہ لوگ کہ دین یہ نہیں بتاتا. پھر اگر دین کی بحث نہیں ہے, پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, تو پھر اس کے اندر اللہ رسول اور امت کو مت لے کر آؤ کہ بھائی تم لوگوں میرا ساتھ دو, تم لوگوں نے میری مدد کیوں نہیں کی, تم میرے لیے دعا کرو, غزہ مارچ کرو. پھر آپ کا لوکل ڈیموگرافک مسئلہ ہے, آپ اللہ رسول دین آخرت امت سے الگ ہو کر جو چاہو کرو. پھر میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں بھائی غزہ کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں, نہتے ہیں, آپ لوگ کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ تو ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کیا کیا مسلمانوں نے وہاں پر؟ میری جو آڈیو جس پر بہت گالیاں پڑیں, دنیا میں مشہور ہوئی کہ بھائی جس موقع پر یہ ہوا آپ نے کیوں, تو میں نے ایک ہی بات کی تھی, حماس نے یہ اقدام کرنے سے پہلے مسلم امت سے مشورہ کیا تھا. ان کا ذاتی اقدام تھا نا. تو بھائی ذاتی اقدام میں مجھ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں آپ کہ آ کر میں آپ کی سپورٹ کروں؟ آپ کا اقدام تھا نا. تو میں تو سب سے پہلے دیکھوں گا کہ آپ کا اقدام شریعت کے مطابق تھا یا نہیں تھا. میری شریعت یہ کہتی ہے کسی نان کمبیٹنٹ کو بال کا بیکا نہیں کر سکتے آپ, اس کا ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ اس کو, نان کمبیٹنٹ کا. تو اسرائیل غلط بنا دیا, جنہوں نے بنایا تھا وہ ان کو وہاں پر رکھ کر گئے ہیں نا. آپ کو اختلاف ہے تو برطانیہ سے کریں نا اختلاف, برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کرے نا بھائی, برطانیہ کے خلاف اعلان جہاد کرے نا. برطانیہ نے غلط کام کیا نا. برطانیہ تو ایکسیپٹیبل ہے, امریکہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, سب ایکسیپٹیبل ہیں. وہ جو لوکل گراؤنڈ ریئلٹی وہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو اس پر پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوگی, گفتگو ہوگی, اس پہ بندے مارنا, خودکش دھماکے کرنا. یعنی یہودی کو اس لیے مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے کہ میں جا کے اس کا گردن اتار دوں اس لیے کہ وہ یہودی ہے. تو یہ ساری چیزیں, ان پر ہمارا ایک نیریٹو ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں, آپ نے ایک اپنا نقطہ نظر بیان کیا, لوگوں نے اس کو سنا. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے دین کو بھی فالو کرنا ہے. وہ دین کسی کی جان لینے جیسے اقدام کے حوالے سے لوگوں نے انٹرنیشنل لاء کے تحت کہا جی آپ کو جو ٹیریٹری ہوتی ہے اس پہ قبضہ ہو جائے, آپ کو سیلف ڈیفینس کا حق ہے. وہ بھائی سیلف ڈیفینس کریں آپ اس علاقے میں, کرتے بھی رہے. اس میں پھر میں یہ دین کی ڈیبیٹ نہیں کروں گا, اس میں ڈیبیٹ کروں گا حکمت عملی کی کہ بھائی لڑنے کی تم میں طاقت نہیں ہے, اس وقت جگہ چھوڑ کے جا سکتے ہو چلے جاؤ, ان کے تحت رہ سکتے ہو تحت رہ لو, گزارا کرو, زندگی بچاؤ اپنی, وہاں میں یہ ڈیبیٹ. لیکن آپ اٹھ کر اس جگہ پہ حملہ کریں جو مثال کے طور پہ آپ کے لحاظ سے 67 سے پہلے کی سرحدیں. اس وقت آخری حملہ جو حماس نے کیا وہ ٹیریٹری بھی نہیں ہے جس کے اوپر میرا آپ کا اختلاف ہے, وہ ٹیریٹری بھی نہیں ہے. غزہ کی یہ پٹی, یہ جو غزہ کی پٹی آپ دیکھیے گا نقشے میں پوڈ کاسٹ کے بعد, جن جگہوں پر وہ گئے یہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی نہیں ہے, یہ وہ ٹیریٹری ہے جس پر آج ان کا مطالبہ ہے کہ 67 کی سرحدوں پر واپس چلے جاؤ. تو صرف کہنے سے مراد یہ ہے, اس کی نیٹی گریٹیز ڈیٹیلز اس کے ایکسپرٹس جانیں, اس پہ بیان کریں. مسلمان ہو تو شریعت کو فالو کر کے مسلح جدوجہد میں جانا ہے, اور اس میں شرط ہے جہاد کی, طاقت ہے تو جہاد کرنا ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے سورہ انفال میں کہ اب تمہاری طاقت نہیں ہے, 1:10 ہو گئے ہیں, تب تمہیں ہم روک رہے ہیں اس وقت, اپنے ہاتھ کو قتال سے روکے رکھو. جب آپ قتال کرتے ہیں بغیر طاقت کے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے, اور نتیجے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ داستانیں ہم سناتے ہیں, 70,000 نے قربانی دے دی, اس کے 50 سال بعد یہ ہو جائے گا. وہ بھائی جو ہونا ہوگا نا وہ ہو جائے گا. اس میں اسرائیل کی 10,000 اپنی غلطیاں ہوں گی. اس وقت بھی جو آپ کو عالمی طور پر کچھ سپورٹ ملی ہے,
ویسٹرن کنٹریز اسرائیل کے خلاف ہوئی ہیں وہ مسلح جدوجہد کے نتیجے میں ہوئی ہیں, وہ اسرائیل کی بیوقوفیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے جس وقت طاقت ملتی ہے تو غرور آتا ہے, ڈومیننس کی نفسیات آتی ہے, انہوں نے ان ملکوں پہ حملے کیے, بچوں کو مارا, نان کمبیٹنٹس کو مارا, اس کے نتیجے میں ہمدردی پیدا ہوئی. حماس سے کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی, اور مجھے کیا حاصل ہوا اس ہمدردی کے نتیجے میں؟ میری زمین تو گئی, میرے بچے تو گئے. آج میری وہ سرزمین جہاں پر میرے لوکل لوگ حکومت کر رہے تھے, اور بائی دا وے جو حکومت کر رہے تھے انہوں نے کس طرح حکومت حاصل کی, ذرا اس پر ڈیبیٹ کر لیں پولیٹیکل ویلیو سسٹم کے لحاظ سے. جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا, کیونکہ آپ یو آر آرگیوئنگ اگینسٹ جو ہمارے لوکل مولوی ہیں, انفارچونیٹلی آپ جا کر بھی انہی کی فیلڈ میں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان امہ ہیں, فلسطین ہمارا ہے, میرا نہیں ہے فلسطین, آپ کا نہیں ہے فلسطین, فلسطین کے لوگوں کا فلسطین ہے, وہ فیصلہ کریں. اگر تو فلسطین میں رہنے والے, میری جو ساری اسلامک موومنٹس پاکستان میں جو اسلام کا نام استعمال کر کے فلسطین کا نام لیتی ہیں, ان سے اختلاف یہی ہے کہ اگر تو ہم میجک وانڈ ہو میرے پاس, آج فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ یہودی بن جائیں اور اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ سارے مسلمان بن جائیں, میں پھر بھی فلسطین کے ساتھ ہوں گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ مذہب سے بالا تر بات ہے. میں اسی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. آپ کا یہ سپورٹ کرنا کہ بھائی اگر وہ مسلمان امت کی جدوجہد بات کریں دیکھیں تو مسلمان کی بات کرو, آپ چھوڑ دیں. نہیں ہم کیوں چھوڑ دیں, جو بھی ہو ہم کیوں چھوڑ دیں, آپ کا مذہب جو بھی ہو, میرے وہاں پر اس کا پولیٹیکل ریالٹی ہے, اسی میں جو آپ کے پیراڈائم, جو آپ کی پوری ریزننگ شروع ہوتی ہے کہ آپ نے جنگ کی. اکتوبر 7 کو جنگ نہیں شروع ہوئی. راشد خالدی کی بھی کتاب ہے 100 Years of Palestine. آگے سے ایک بندہ گولی مار رہا ہے, اگر آپ کہیں کہ گولیاں کھاتے رہو اور کچھ بھی نہ کرو, یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. غسان کنافانی ایک بہت بڑے پوئٹ ہیں فلسطین کے, ان سے بھی جب یہی سوال پوچھا گیا, انہوں نے بولا آپ پیس نہیں بول رہے, آپ کیپیچولیشن مانگ رہے ہو کہ یار چھوڑ دو, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ پاکستانی مولوی والی ڈبیٹ نہیں ہے, وہ اکثر بیٹل آف بدر کا بھی ذکر کرتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے میرے بھائی, صلح حدیبیہ کا بھی دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس وقت جو کچھ حاصل ہوا اس کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں جو کچھ حاصل تھا. حسن آپ اور میں نہیں فیصلہ کر سکتے نا, نہیں آپ اور میں نصیحت دے سکتے ہیں کہ یار فلسطینیوں کے لیے بہتر تھا کہ اپنی زمینیں چھوڑ کر سیریا چلے جاتے. فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے جو وہاں بیٹھے ہیں. دیکھیے فیصلہ انہوں نے نہیں, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے کرنے سے فیصلہ صحیح اور حق پہ نہیں ہو جاتا, یہ بات بھی نقطے کی ہے. یعنی فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے اس لیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ اسٹیک ہولڈر ہیں, لیکن ان کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا, ان کے اپنے فیصلوں میں ایوولوشن ہے. ان کی جو پولیٹیکل قیادت تھی وہ بتدریج اس جگہ پر آئی جہاں پر ایکسیپٹنس پیدا ہوئی, 2 نیشن کی بات کی گئی جو کہ ابتدا میں نہیں تھی. یہ سب کچھ ہوا, اسٹیک ہولڈر ہی فیصلہ کرتے ہیں, لیکن دنیا بھر کے اندر جو دانشور ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, وہ ہر پہلو سے گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ نیریٹو یہ لا رہے ہیں کہ وہ آپ کے وہاں پر روٹس ہیں ہسٹوریکل, تو پھر وہ یہودی بھی نیریٹو لے کر آئیں گے, ان کے بھی روٹس ہیں. اگر آپ نیریٹو یہ لائیں گے کہ وہاں پر آپ کا قبلہ اول ہے, تو پھر وہ بھی لائیں گے بھائی ہسٹوریکل ہمارا یہاں پر ہی. اگر آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں, میں نے خود اس پر آرٹیکل لکھا, دنیا کے اخباروں میں چھپا, جنگ اخبار میں چھپا, میں نے اس میں یہ لکھا کہ آپ فلسطین کے اس پورے کے پورے مقدمے کو اگر پولیٹیکلی ہینڈل کرتے, اور پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کے لیے خود فلسطین کے موقع کے لکھ رہے ہیں. ایڈورڈ سعید کی آپ کتاب پڑھیں, آپ نے خالد صاحب کا ذکر کیا, یہاں پہ خالدی جو ہیں, انہوں نے اپنی بک میں لکھا, انہوں نے بتایا کس طریقے سے مسلح جدوجہد نے نقصان پہنچایا ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کے اندر. انہوں نے بتایا کہ جو ساؤتھ افریقہ کا ماڈل تھا اس کو فالو کر کے ہم کیسے ڈپلومیٹیکلی اپنے ریلیشن شپس مضبوط کر سکتے تھے, کس طریقے سے خود یونٹی رہتی, اس ملت, اس وحدت جو ایک ملک موجود ہے وہاں پر جو قتل و غارت گری ہوئی, جیسے وہاں پر اقتدار سنبھالا گیا. اور اس وقت بھی وہاں پر قتل و غارت گری کا ایک نیا بازار گرم ہو گئی, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. جہاں پر آپ انڈیویجولس کو کسی بھی مقصد سے مسلح کر دیتے ہیں, آپ نے افغانستان میں کیا, آپ کے ملک پر آئے, آپ وہاں کر رہے ہیں, وہ آپس میں لڑیں گے, اور لڑ رہے ہیں, اب شروع ہو گیا وہ سلسلہ, وہ ماریں گے. خود حماس جب اقتدار میں آئی ہے وہاں پر سینکڑوں لوگوں کا قتل ہوا, انہیں فلسطینیوں کا. تو جس وقت آپ ایک غلط رخ کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے کچھ آف شوٹس ہوتے ہیں. اس میں کہیں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے, فلسطینیوں کا حق نہیں ہے. آپ پوری زندگی, بھائی پوری زندگی کشمیریوں کا حق ہے, وہ کہیں ڈیبیٹ کریں برطانیہ عظمیٰ کے ساتھ, ہمیں نہیں رہنا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ آگے ہیں لڑنے مرنے, بھائی لڑنے مرنے کا تو ایک انجام ہوتا ہے, وہ ہو گیا. دیکھیں آپ کیونکہ پاکستانی آڈینس سے زیادہ تر مخاطب ہیں یا پرائمریلی مخاطب ہیں, تو اس کا جو آپ نے نقصان آئیڈینٹیفائی کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جب آپ کسی کو بولتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے اور یہ جنگ ہو رہی ہے, لوگوں کے بس تھوڑے سے سوال تھے وہ رہتے ہیں, وہ نہیں جائیں گے فلسطین, وہ جا کے KFC جلائیں گے. تو آپ نے ان کو اس طرف سے دور لانے کہ یہ نہیں طریقہ کہ جا کر KFC جلاؤ, KFC کا کوئی رائڈر ہے اس کو گالیاں دو, پھر خود US اسٹور
امریکن ٹور ٹکٹس بیچو پیسہ کماؤ, ان سے آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. بٹ راشد خالدی کا آپ نے جواب دیا. کیمپ ڈیوڈ اکارڈ جب ہوئے تھے جس میں یاسر عرفات تھے, ایڈورڈ سعید, راشد خالدی, سب لوگ انوالو تھے, اور انہوں نے بولا کہ یار انہوں نے تو کیپیچولیٹ کر دیا ہے. جبکہ یاسر عرفات نے بولا بھائی پیس کے لیے ہم اگری کرتے ہیں, اگریمنٹس بھی سائن ہو گئے. پھر وہی کتاب ہے 100 Years of Hell کہ پیس فلسطینیوں نے مان لیا تھا, اسرائیل نے نہیں مانا تھا. بہت لمبی ہو گئی یہ ڈبیٹ, آپ کو جانا بھی ہے. 10 منٹ ہیں, لوگوں کے سوال کر لیں. کہ کوئی شخص ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سائنس کی طرف جانا ہے تو یو شوڈ آلویز ایکسپلور اینڈ ریسرچ دیم ان دا لائٹ آف دا قرآن. سو میرا کویشچن حسن بھائی سے یہ ہے کہ شوڈ وی ویو اینڈ اسٹڈی دیز سبجیکٹس ان دا لائٹ آف دا قرآن؟ ڈز دا قرآن کنٹین سائنس؟ از دا قرآن اے بک آف سائنس, ٹیکنالوجی, پالیٹکس اور اسٹرانومی؟ قرآن مجید کا ایک ہی موضوع ہے, وہ انسان کی موت. اس سے ہٹ کر آپ اس سے جب بھی کوئی چیز نکال کے دنیا میں پیش کریں گے آپ شکست کھائیں گے. اس وقت آپ کا جو مسلم ڈومیننٹ تھاٹ ہے وہ انٹلیکچوئل لوگوں کو صرف اس لیے متاثر نہیں کر پا رہا کہ آپ نے قرآن کو دنیا کا مسئلہ حل کرنے کا وظیفہ بنایا, اور دنیا کا مسئلہ انہوں نے قرآن سے بہتر حل کر لیا. جو آپ کا تھاٹ تھا اس سے بہتر حل کر لیا. تو قرآن کا ایک موضوع ہے آخرت, موت. اس کو سامنے رکھ کے پیوریفیکیشن حاصل کرنی ہے. وہ پیوریفیکیشن آپ کے اخلاق کی بھی ہے, بدن کی بھی ہے, کھانے پینے کی بھی ہے, اور زندگی میں جو بھی ڈائنامکس ہیں آپ کی سوسائٹی کے اندر, آپ معیشت بناتے ہیں, آپ لڑتے بڑھتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, سزائے جو بھی ہے, اس میں پاکیزہ تر رہنا ہے. چنانچہ ایک لفظ میں قرآن سائنس کی کتاب ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید سے سائنس برآمد کریں گے تو دنیا میں شکست کھائیں گے, دنیا کے علوم جیت جائیں گے, آپ کا قرآن ہار جائے گا. اس میں آپ نے زمین ساکن ہے پہ بھی کافی ڈسکشن کیا ہے کہ وہ ایک مس ٹرانسلیشن ہے. جی. پر اگر ازیوم کریں کہ وہ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے اور ہمیں لگتا ہے زمین ساکن ہے اور لکھا ہوا ہے, لیکن سائنس پروف کر دیتی ہے کہ گول ہے, ہم جا کر باہر دیکھ بھی لیتے ہیں, تو ان لائٹ آف دیٹ نالج کیا ری انٹرپریٹ کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی کوتاہی ہو گئی ہے ٹرانسلیشن میں سمجھنے میں؟ 100% ہم ہمیشہ ریوزٹ کریں گے, اس لیے کہ میرا قرآن اگر فطرت کے مطابق ہے, خالق کا کلام ہے, تو ہو کیسے سکتا ہے؟ میں دونوں چیزوں پہ غور کروں گا. جو سائنس میرے سامنے آ رہی ہے وہ بھی کوئی حتمی علم نہیں ہوتا, ان جنرل بات کر رہا ہوں. اس کے اندر بھی ایولیوشن ہوتا ہے, ارتقاء ہوتا ہے, کچھ تو یونیورسل فیکٹس ہیں. گریوٹی میرے سامنے نظر آتی ہے, بھائی ثابت ہو گئی ہے, واضح ہو گیا, یہ لا ہے, اس کے اوپر کوئی, لیکن تھیوریز آتی ہیں, ان تھیوریز کے اندر 10,000 چیزیں ہوتی ہیں. وہ جب آتی ہیں میں تھیوری پہ بھی غور کرتا ہوں, اور وہ غور خود سائنسدان کرتے ہیں. یعنی سائنس بھی کبھی یہ تو نہیں کہتی جی میں نے کوئی چیز کہہ دی تو آپ اس کو مان لیں, کہتی ہیں آن گوئنگ پروسیس ہے. تو قرآن کی انٹرپریٹیشن اگر میں نے کی ہے اور میرے سامنے کوئی اس طرح فیکچولی انکریکٹ چیز آتی ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں خدا کا کلام ہے, تو میں ہمیشہ غور کروں گا اور ثابت کرنے کی کوشش کروں گا, ری وزٹ کروں گا اپنی انٹرپریٹیشن کو. لیکن وہ ری وزٹ اس زور پہ نہیں ہوگا کہ آج کی سائنس کیا کہہ رہی ہے, ری وزٹ ٹیکسٹ کی بنیاد پہ ہوگا. Ask him in Islam, is it permissible to read fantasy fiction which has mythical beings? دیکھیے دین یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرو. اس پیوریفیکیشن کے عمل میں آپ دنیا کے مختلف اسٹیجز سے گزرتے ہیں. وہاں پر اگر آپ کوئی سیلف پلیجر کا طریقہ اپناتے ہیں, دین نے جو آپ کو طریقہ حدود بتائی ہیں, شادی ہوگی, نکاح ہوگا, وہاں پر آپ کی ڈیزائرز چینلائز ہوں گی, اس سے پہلے آپ کرتے ہیں, تو اس میں دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے, انٹل کہ وہ آپ کی جو بینگ ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے, اس کو ڈسپیور نہ کرے. یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خود معاشرے کے جب آپ حصہ بنتے ہیں تو سوسائٹی اس کو کیسے لے رہی ہے, اس کی کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. آپ ظاہری بات ہے اگر کوئی اس طرح فینٹیسی پہ مبنی کوئی لٹریچر پڑھتے ہیں اور وہ کہیں چھپے گا, وہ کہیں کوئی لکھے گا, اس کے اندر سوسائٹی کے اندر ایک نارمز اور ویلیو سسٹم بنیں گے, تو اس سے آپ کہاں آگے لے کر جا رہے ہیں اس کو. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. باقی سیلف پلیجر حاصل کرنا اس میں دین میں کوئی ممنوع نہیں. فار بریوٹیز سیک, آپ کی موسیقی کے بارے میں یہی رائے ہے کہ موسیقی حرام نہیں ہے. موسیقی اگر آپ کانسرٹ پہ جا کر پی کر پارٹی کر رہے ہیں وہ چیز حرام ہے, رائٹ؟ جی. اور شراب کے بارے میں آپ کا یہ ہے کہ کیونکہ شراب آپ کو اس کیفیت میں لے کر جائے گی, مسئلہ کیفیت ہی ہے, مسئلہ شراب ایز این ایگزسٹنس نہیں ہے, بٹ کیونکہ شراب لے کر ہی جائے گی اس لیے شراب حرام ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک, لمبا سوال ہے بٹ وہ بیسک اس کا کرکس یہ ہے کہ نبی پاک بھی آئے ہیں, ان پر بھی ظلم ہوا ہے, پیغمبروں پہ بھی ہوا ہے, تو وہ تو اللہ کے قریبی لوگ تھے, پر ہم مولویوں کو دیکھتے ہیں وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ کیا ان کی راحت ان کی کامیابی کا ثبوت ہے؟ نہیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز کسی شخص کے حق اور باطل پہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ اس نے تو ایک الٹ بات کی ہے اس سے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں, ہم دنیا میں ان کو پورا بدلہ دے دیتے ہیں. تو یہ زیادہ خطرے کی بات ہے اگر دنیا میں آپ بہت آسودہ حال ہیں. آپ بلوچستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کسی نے پوچھا. بلوچستان کی بات ہم جب کریں گے تو وہ جو ہمارا کارپس ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں, ظاہری بات ہے میں
کوئی نیوز رپورٹر نہیں ہوں. ویزا ملنا بند ہو جائے. میں کوئی رپورٹر نہیں ہوں کہ میں بلوچستان اور تربت کے حالات پہ گفتگو کروں. میں جب بھی گفتگو کروں گا تو وہ کسی پس منظر میں ہوگی. قانون کی حکمرانی, آئین کی بالادستی, اس میں ہمارے ہاں جو صوبوں کے ساتھ کام ہوا ہے وہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے. بیسیکلی سول ملٹری کشمکش ہے. وہ مسئلے کا ایک ڈائنامک ہے جو بلوچستان میں سامنے آتا ہے. تو میں تو ہمیشہ, ہم سب لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جن لوگوں کے جو کام ہیں ان کو وہ کام کرنے چاہیے ہیں, اور جب وہ اس سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تو یہ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. کسی نے پوچھا ہے ان سے کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں, شخص کا نام نہیں لیں گے, لیکن میری تو خود کی یہ رائے ہے کہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیبیٹ نہیں چاہتے, آپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں. تو میں اس وجہ سے نہیں کرتا. بٹ اگر آپ کسی سے چوز نہیں کر رہے ڈیبیٹ کرنے کا, آپ کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح رکھیں. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں, گفتگو, ڈیبیٹ, مکالمے کا رستہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ سوسائٹی میں اس سے ہبس پیدا ہوتا ہے, اس سے جو ایموشنز ہیں وہ ایکسپریس نہیں ہو پاتے اور پھر بہت ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں. اس لیے کبھی اس کو میں ڈسکریج نہیں کرتا جو بھی آدمی ہے, لیکن میری ایک پرسنالٹی ہے, میرا ایک پس منظر ہے. یہ میں نے چوائس قائم کرنی ہے کہ میں کس کے ساتھ بیٹھوں گا. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے آ جاؤں. یہ ہر شخص کا حق ہے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں ڈیبیٹ کے کلچر کے خلاف ہوں یا گفتگو مکالمے کے خلاف ہوں, لیکن کسی شخص کی کنڈکٹ کیا ہے, وہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتا ہے, وہ نتیجے کیا برآمد کرتا ہے, اور خود میں جب سوسائٹی میں کوئی چیز ایکسپریس کر رہا ہوں وہ دنیا میں اس کو کیسے پورٹری کر رہا ہے. یعنی میرا اس کا علمی اختلاف ہے, ذاتی اختلاف ہے. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ اکثر ہی کہتے ہیں جی آپ لوگ امریکی ایجنٹ رینڈ کارپوریشن, کچھ ملنے بھی آئے. میں نے کہا دیکھو بات سنو, امریکہ اگر پیسے دیتا ہوگا نا تو کچھ لا کر دیتا ہوگا نا کسی اکاؤنٹ میں, مجھے اگر کیش میں بھی دیتا ہوگا کہیں ڈالتا ہوں گا. میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ یہ فون دیتا ہوں, اس میں میرے اکاؤنٹس ہیں, اس کو کھول کے دیکھ لو. اگر کوئی رینڈ کارپوریشن کو, امریکی حکومت کو پیسہ مل جائے تو مجھے بتا دو, باقی تم میری نیت محرکات پر جو تقریر کرنا چاہتے ہو کرو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر اطمینان چاہیے دلی کہ بھائی یہ اس کا ایک پولیٹیکل رائے ہے, یہ کسی کے آگے بکا ہوا نہیں ہے, تو جو اطمینان حاصل کرنا میرے گھر پہ آ جاؤ, میرے بیڈ روم کے نیچے جا کر جھانک کے دیکھ لو, اگر کچھ مل جائے. کوئی آ ہی نہ جائے, نہیں آ جائے, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری ایک چیز انسٹیٹیوشنز ہوں یا پرسنالٹی ہو, ایک چیز کھلی کتاب کی طرح. اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں, کوئی شخص جاننا چاہتا ہے اس میں, ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں, لیکن سچائی کے ساتھ آئے گا, طالب علم بن کے بیٹھے گا. امریکہ میں تو پبلک ہوگا نا, ایوری از پبلک. گاندھی انسٹیٹیوٹ از واٹ, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. جی نان پروفٹ ہے, ہر چیز پبلک ہوتی ہے, ایوری تھنگ از پبلک. آپ گوگل پہ لکھ کے آ جاتا ہے. اس میں کسی نے کوئی آپ کو گرانٹ دی ہو, یا آپ کو کسی حکومت سے کوئی امداد ملی ہو, یا کسی شخص نے کوئی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پبلک ریکارڈ. یہی سوال تھا. آسک ہم وائی پیپل آر سسپیشیس اباؤٹ دیم پارٹ آف بینگ ویسٹرن امپیریل پروپیگنڈا مشینری, لو دیم. بائی دا وے مل گیا اس کا جواب. ریلیجس ایکسٹریمزم سے کیسے پاکستان دور جائے؟ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا اسٹیٹ کی سطح پہ کہ آپ نے ریلیجن کو یوز نہیں کرنا, باقی ہمارا کام ہے, ہم نپٹ لیں گے ان سے. ابھی ہم نے یہ ڈیبیٹ تو اچھی خاصی کر لی تھی, پر کسی نے پھر آپ کا کوڈ دے دیا ہے کہ آپ نے کسی پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ 1400 سال میں نو مسلم ہیز فالوڈ دا ٹرو دین. یہ آپ نے کہا ہے؟ نہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا, یہ میں کبھی کہہ بھی نہیں سکتا. جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 14 سال میں جو میتھڈالوجیز ڈیولپ ہوئی ہیں وہ یہ 3-4 ہیں, اس میں ہمارا بھی ایک فینومنا. کیا وہ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر عورت بدکاری سے نہ رکے تو لاسٹ ریزورٹ ان پر ہاتھ اٹھانے والی جو بات ہے اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہے؟ اگر یہ اس پس منظر میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں جو قرآن مجید میں ایک چیز آئی ہے تو اس میں بڑی تفصیلی, آپ سے بھی لاسٹ ٹائم گفتگو ہوئی تھی ہمارے, اس پر بہت تفصیلی قرآن کی تفسیر میں موجود ہے. یہ موقع نہیں ہے میں اس میں مختصر بات کروں. اگر کوئی عورت بدکاری پر اتر جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ حق فرد کو دینے کے بجائے آپ انسٹیٹیوشنز کے حوالے کریں اور کوئی عدالت کے اندر آپ جائیں, اور وہ اس معاملے میں اگر کوئی اس کو سزا دینا چاہتی ہے, تعدید دینا چاہتی ہے, تو اس کا حق ہے. فرد کو یہ حق اس وقت ہم نہیں دے سکتے. Why does his school of thought justify domestic violence on women? Never ever. ہم نے تو کبھی ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں کوئی بات کبھی کی نہیں. ڈومیسٹک وائلنس کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو بات ہم کرتے ہیں وہ قرآن کی ایک آیت کی انٹرپریٹیشن ہے, اس کے پس منظر میں بتاتے ہیں. انسٹیٹیوشن قائم ہوگا, اتھارٹی قائم ہوگی, مس یوز ہوگا تو اس پر اللہ کی طرف سے سزا ہے. بندوں نے مس یوز کیا تو سسٹم کے سپرد کر دینا چاہیے, سسٹم سزا دیتا ہے. آپ کی جو بیوی ہے اگر وہ گھر پہ بیٹھ کر ڈرگس کرے تو ویسٹ کے اندر بھی اس کو گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. تو یہ تو اس انسٹیٹیوشن کو توڑنے کی سزا ہے. 295C پہ سوال ہے, بٹ ہم پچھلے بار اچھا خاصا ڈسکس کر لیا تھا. کیا نان مسلم پاکستان کے ہیروز ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. نان مسلم پاکستان نیشن اسٹیٹ ہے, یہ مسلمانوں کا صرف ملک نہیں ہے. جو لوگ یہاں آباد تھے ان سب کا ملک ہے, ان سب کو حق حاصل ہے, ان سب کو یہاں حکمرانی کا حق حاصل ہے. ہمارے یہاں جو اس طرح کے قوانین بنے ہیں وہ اس نیشن اسٹیٹ کی اسپرٹ کے بالکل خلاف ہے.
He said in his Ilmun Nabi speech something like, it seems Allah did not want his prophet's word to be misunderstood 100%. Why does he feel that way? Any example? یہ بالکل نہیں کہا میں نے. جو بات کی ہے وہ اس سے مختلف بات ہے. میں نے یہ بات کی تھی کہ میں نے جب حدیث پہ کام کیا تو حدیث کا جو ذخیرہ موجود تھا اس پر کام کے دوران مجھے پتہ لگا کہ جب لوگ پروفٹ کی بات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے پاس خود پروفٹ کی ہسٹری آ گئی ہے اس کے اندر سے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. تو غالباً اللہ تعالیٰ نے شاید کوئی اس طرح کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ پروفٹ کی مس ریپریزنٹیشن کو بھی ہسٹوریکلی ایسے ایویڈنسز ہیں جس سے آپ ریفیوٹ کر سکتے ہیں. Why they allow mortgage for Muslims in Western countries even though it is interest and haram? It's not interest at all. بالکل بھی نہیں ہے. یہ بڑے احسان کا معاملہ ہے موجودہ دور کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے کہ میرے والد صاحب مجھے یہ آفر کریں کہ بھئی تم گھر نہیں خرید سکتے, گھر میں خرید دیتا ہوں, اس کا تم مجھے کرایہ دیتے رہو اور جو تم مجھے کرایہ دو گے اس کو میں گھر کی ملکیت میں شمار کر لوں گا, تو میں تو ابا جان کو روزانہ جھولی پھیلا کے دعائیں دوں گا. یہی کام بینک کرتا ہے. There are صحیح حدیث about the arrival of Mehdi, yet Mr. Gandhi says there isn't going to come any Mehdi. جو حدیثیں سندن صحیح ہیں ان کو ہم نے اپنی بک میں لکھا ہے. اس میں کسی اس طرح کے طلسماتی فرد کی آمد کا ذکر نہیں ہے. اس میں جس کا ذکر ہے اس کو ہم نے بتا دیا کہ وہ آ چکا ہے. Does reading and memorizing text one doesn't know the meaning of benefit spiritually or materially? اسپرچولی تو ہو نہیں سکتا. کسی ٹیکسٹ کو آپ یاد کریں آپ اس کا میننگ ہی نہیں جانتے ہوں, تو اسپرچولی کنیکشن کے لیے تو میننگ جاننا ضروری ہے. Since you believe that there shouldn't be a religion of the state, how do you suggest the implementation of Islamic laws and punishments? اسٹیٹ کا ریلیجن نہیں ہوتا, حکومت کا ہوتا ہے. حکومت مسلمانوں کی ہوگی تو انہوں نے مسلمانوں سے متعلق جو لاز ہیں وہ ان پہ امپلیمنٹ کرنے. Ask him about the hadith that کسی کا دل دکھانا خانہ کعبہ کی دیوار گرا دینے سے زیادہ بڑا جرم ہے. Is this صحیح اور غلط؟ میرے علم بھی حد تک کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں. Ask him about Islamic rulings on the relationship between girl and boy as boyfriend and girlfriend. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اگر آپ بنتے ہیں اور اس میں جو دین کے تقاضے ہیں, اگلا پارٹ بھی ہے کیا کہ اگر لڑکا چیٹ کرے تو کیا اس کی کوئی سزا ہوگی. یہ دانش مندی بھائی آپ نے اچھا سوچا ہے کہ جب ریلیشن شپ ہی حرام ہے تو اس میں چیٹنگ کا گناہ تھوڑی مل سکتا. نہیں, میرا خیال یہ کہ آپ کو اسلام ماڈسٹی کی دعوت دیتا ہے. آپ مرد اور عورت آپس میں دوستی کر سکتے ہیں, ان کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ حدود ہیں, کچھ شرائط ہیں, ان کو قائم رکھنا چاہیے ہمیں. Is it necessary to offer Jummah prayer nowadays? What are the shariat for Jummah prayer to be farz? اسلام میں جمعہ کی جو سنت قائم کی گئی ہے, حکمران یا اس کا کوئی مقرر کردہ امام ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا اجتماعی طور پہ یہ کنسنسس ہے تو مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے, جمعہ پڑھنا چاہیے. ہم پڑھتے ہیں US کے اندر. Is a man responsible for and answerable to Allah for his mother, sister, wife or daughter to wear immodest clothes? بالکل بھی نہیں. ہر ایک شعور کے لحاظ سے دنیا کے امتحان میں شریک ہے, سب نے اپنا جواب خود دینا ہے. If the killing of the people of Makkah was a divine punishment, then why were they given the opportunity to accept Islam? اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی, ان پر اتمام حجت ہوا, اور اتمام حجت کے بعد ان کا انتخاب تھا کہ انہوں نے اس کو اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ پنشمنٹ دیتے ہیں تو اس میں آپ الٹیمیٹم نہیں دیتے, سمجھاتے نہیں, یہ خود دعوت ہے, یہ مراحل ہیں اس کے, اس کو موقع دیا گیا. Can a woman lead prayers? I think ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. ہمارے ٹریڈیشن میں یہ چیز نہیں ہے, پروفٹ نے اس کو باقاعدہ طور پر ٹریڈیشن کے طور پہ جاننے کی, بلکہ اس کی گنجائش ہے. خود انہوں نے ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مقرر کیا اور ان کا ایک امام مرد کو بنایا, مؤذن مرد کو بنایا. What's his opinion on تقلید? Why he also followed جاوید احمد غامدی on the same time? تقلید شعوری طور پہ کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ تقلید انتظامی مسئلہ سمجھتے ہیں, لوگ دنیا بھر میں تقلید کرتے ہیں, لیکن تقلید کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ آپ مان رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے. آپ کو ریزننگ بتانی پڑے. Reading philosophy and understanding, is it right or wrong according to Islam? بالکل ٹھیک ہے. فلسفی کچھ چیزوں کا جواب دیتی ہے, اگر وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو اسلام کی ریزننگ اس کے سامنے رکھیں. بس جاتے جاتے انجینئر مرزا صاحب جنہوں نے آپ کے تھوڑے بہت اختلاف ہیں ان سے وہ ہوتے ہیں, جو ان کے بھی گاندھی صاحب سے تھوڑے اختلاف ہیں, لیکن وہ ہمیشہ بڑے احتراماً ان کی بات کرتے ہیں. پر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اے جو انہوں نے کیا وہ بلاسفمی ہے, اور بی آپ پولیٹیکلی کیسے دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے دنیا کے اندر بہت سارے معاملات انسان کرتا ہے اور بہت سارے معاملات خدا کر رہا ہوتا ہے. انجینئر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ خدا کی اسکیم کا بھی دخل ہے, اور اس سے بہت خیر برآمد ہوگی اس ملک کے اندر. اس طرح کی شخصیت کے ساتھ جو کچھ ہمارے ملک نے, نظام نے, ہمارے یہاں کے اداروں نے, ہمارے یہاں کے مذہبی حلقوں نے کیا ہے, میرا خیال اللہ تعالیٰ ان کو کچھ چیزوں میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہے, اور بہت جلد وہ ایکسپوز ہوں گے. اور انجینئر صاحب انشاءاللہ خیر سے باہر آئیں گے. ہم سب کی نیک تمنائیں, دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے.
اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میچور ہوگی ان کے باہر آنے کے بعد. تو جو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ یا جاوید احمد غامدی صاحب چلے گئے پاکستان چھوڑ گئے, آئی تھنک جو انجینئر صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں جواب بھی مل جاتا ہے کہ سیف نہیں ہے اسلام کی بات کرنے کے لیے پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال انجینئر صاحب جب باہر آئیں گے تو میرا سب سے پہلا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کر رہے تھے تو اس میں دین کا حکم یہی ہے. اس کو بزدلی پر معمول نہیں کرنا چاہیے. یہ دین کا حکم ہے کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو کہ گرد و پیش کے لوگ آپ کی وجہ سے خطرے میں آ جائیں تو پھر آپ کو ہجرت کرنی چاہیے. تو کسی ایسے دارالامن کو ڈھونڈیں جہاں پر جا کے آزادی کے ساتھ آپ گفتگو کریں. انجینئر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سری ظلم ہے, خلاف اسلام ہے, خلاف انسانیت ہے اور ہماری نیشن کے لیے باعث شرمندگی ہے. اور ہم اس چیز کو دھوتے دھوتے ہمیں اب اشرے لگیں گے کہ ہم نے ایک نوجوان کو جس نے اپنی ارتھ سے دین کو سیکھا, صحیح غلط سے قطع نظر, اس کے رویے سے قطع نظر, اس نے محنت کی, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس نے انسپائر کیا, اس سے صرف بدلہ اور انتقام لینے کے لیے ہم نے اس کے لیے کیا کیا, پیغمبر کے نام کو مس یوز کیا. سب سے بڑے جو دکھ کی بات ہے, انجینئر صاحب پہ کوئی زمین غبن کرنے کا مقدمہ کر دیتا, کوئی ان کے اوپر اغوا برائے تاوان کا مقدمہ کر دیتا, لاء کے ساتھ وہ لڑتے. میرے پیغمبر کو مس یوز کیا آپ لوگوں نے اور پیغمبر کو آپس کی لڑائی میں لے آئے ہیں آپ. اس سے بڑی بزدلی کی علامت کوئی نہیں ہو سکتی. آج ٹیوزڈے یہ آج ہی ان کی بیل ہیئرنگ تھی. مجھے وقت نہیں ملا, میں اپڈیٹ لوں گا انشاءاللہ کوئی اچھی خبر ہوگی. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.